الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی سفرنامہ۔ عقائد عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، من نسی الصلاۃ علیہ فقد خطیہ طریق الجنہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تحقیق وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی سفرنامہ سلسلہ کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم مختلف ممالک کی آپ کو تصوراتی دنیا میں سیر کروایا کرتے ہیں، آپ کو مختلف ملکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کام دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، آپ کو بھی نیتیں کروانے کی کوشش کیا کرتے ہیں تاکہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیا کریں۔ آج کے سلسلے کے اندر ہمارے ہر سلسلے کے اندر رکن شورا عبدالحبیب اتاری مدد ذلہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ حضور آپ کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہم کیا ڈسکس کریں گے، آپ کو کہاں لے کر جائیں گے؟ آئیے پہلے عبدالحبیب بھائی سے پوچھتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی آج کہاں کا سلسلہ کریں گے؟ دیکھیں، میزبان تو آپ ہیں اور آپ ہی ہمیں لے جاتے ہیں، لیکن پچھلے سلسلے میں جب ہم نے یہ کیا تھا جی، کیونکہ کچھ گیپ آ گیا تھا محرم الحرام کے مدنی مذاکروں کی وجہ سے، تو اندرون سندھ جب ہم سفر پر گئے تھے تو اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ غالباً آج شہداد پور اور نواب شاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پچھلے ہی ہفتے بھٹ شاہ، میرا خیال ہے 10-15 دن ہوئے ہم گئے تھے ایک جزیرے کے اوپر۔ تو آپ سے ہی مدنی مشورہ ہوا تھا کہ ہم نے خشکی کے سفر اور ہوائی سفر تو بڑے ریکارڈ کیے ہیں، کیوں نہ ایک سمندری سفر کو بھی ریکارڈ کیا جائے، تو ناظرین کی دلچسپی کا باعث بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ایک جزیرے پر کس طرح مدنی کام ہو رہا ہے وہ بھی بتایا جائے۔ تو اس نیت سے آج ان دونوں کی سیر کرائیں گے، خشکی کی بھی اور تری کی بھی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کئی لوگوں کو خشکی کے سفر کا، بائی روڈ سفر کا شوق ہوا کرتا ہے، اور اکثر لوگوں کو کشتی پر سفر کرنے کا شوق ہوتا ہے، سمندر میں جانے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ تو آپ چلیں، جو باب المدینہ کراچی والے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ گئے ہوئے ہوں، لیکن جو ہمارے باہر کے پاکستان سے، کراچی سے باہر کے اسلامی بھائی ہیں، تو ان کے لیے، ناظرین کے لیے ہم یہ سلسلہ خصوصی طور پر لے کر آئے ہیں۔ تصوراتی دنیا میں آپ کو منوڑا بھی لے کر جائیں گے، آپ کو بابا بیٹ بھی لے کر جائیں گے، کشتی پر سیر بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی وہاں پر کیسے مدنی کام کر رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ خدمت دین کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حصول علم دین کے لیے بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ حضرت ابو درداء ہیں، آپ ابو درداء ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ہی ابو درداء ہوں۔ تو اس شخص نے، آنے والے نے کہا کہ میں مدینہ الرسول سے حاضر ہوا ہوں، ملک شام کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ الرسول سے، مدینے سے آیا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک حدیث ایسی بیان کرتے ہیں کہ جو آپ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو آپ نے ان سے تعجب کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم کسی اور کام کے لیے نہیں آئے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں جی، صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ تو اس نے پھر عرض کی کہ نہیں، میں تو صرف یہ حدیث سننے آیا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا واقعی تم یہ حدیث ہی سننے آئے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ واقعی حضور میں یہ حدیث سننے آیا ہوں۔ پھر آپ نے وہ حدیث مبارک سنائی، میں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارک سنی ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو کسی راستے پر علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارک اور یہ واقعہ آپ کو جو میں نے سنایا، مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب الرحلۃ فی طلب الحدیث، جس کا ترجمہ ہمارے المدینہ العلمیہ کی بہت پیارے شعبے نے عاشقان حدیث کی حکایات کے نام سے کیا ہے۔ آپ بھی اس کو حاصل کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کس طرح سفر کیا کرتے تھے اور کیا کیا ان کے جذبات، کیسے کیسے کارنامے پھر رونما ہوا کرتے تھے۔ عبدالحبیب بھائی، اسلاف کا سفر مبارک، اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیں دین متین کی اگر ترویج و اشاعت کی بات کی جائے، ساری دنیا میں دین پہنچنا، جی اس کے پیچھے بہت بڑا راز کہہ لیں، بہت بڑی وجہ کہہ لیں، وہ سفر ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں جب آپ نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کی آغاز کیا، دین اسلام کی دعوت دی، اس کے بعد سفر ہی تو ہوا جس سے مدینے میں اسلام پہنچا۔ مدینے والے پہلے مکے آ کر اسلام قبول کیا انہوں نے، پھر نبی پاک نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم کہہ سکتے ہیں وہ پہلا مبلغ تھا جس نے، مدنی قافلہ تو نہیں تھا، انہوں نے اکیلے ہی سفر کیا، مگر مکے سے وہ مدینہ شریف لے گئے اور ماشاءاللہ گھر گھر میں اسلام کی روشنی آنے لگی۔ پھر نبی پاک نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اس سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اسلام پوری دنیا میں جو پھیلا ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسفار، صحابہ کرام کے سفر، پھر اولیاء کرام کے سفر، یعنی سفر سے تبلیغ دین کا، سفر سے دین کی ترویج کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کی بڑی آسان سی مثال ہم کئی بار بیانات میں دیتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام آخری خطبے کے وقت ہیں حج کے دن، اور جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام موجود ہیں، تو باقی 1,14,000 صحابہ کرام کہاں گئے؟ کچھ مکے میں رہے، کچھ پوری دنیا میں گئے۔ اسی طرح اگر آپ آج کے دور میں جو مزارات کا وزٹ کرتے ہیں، مزارات پر حاضری دیتے ہیں، بڑا آسان سوال ہے کہ جس بھی مزار پر جائیں، 99% ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب مزار کا جہاں مزار ہے وہ ان کی جائے پیدائش نہیں ہے، وہ علاقہ وہاں وہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا کہیں اور ہوئے، مزار کہیں اور ہے۔ آپ داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لیں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، بابا فرید شکر گنج کو دیکھ لیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی دیکھ لیں، جن کے سبب اسلام بر صغیر پاک و ہند میں آیا، وہ کہیں ان میں سے اکثر بار بر صغیر کے نہیں تھے۔ یہ سفر ہی تھا جس نے پورے اس خطے کی تقدیر کو بدل دیا۔ تو آج اولیاء کرام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے طریقے کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بہترین طریقہ سفر ہے، مگر سفر دین کے لیے ہو، سفر آخرت کے لیے ہو، سفر علم دین کی اشاعت کے لیے ہو۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے، کئی لوگ سفر کرتے ہیں کاروبار کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، جائز سفر ہے، نبی پاک نے خود سفر فرمایا، لیکن مسلمان چاہے وہ کاروبار کے لیے سفر کرے، لیکن اس سفر کے اندر بھی اگر وہ اپنا مسلمان ہونا یاد رکھے اور جہاں جہاں موقع ہو وہ کچھ نہ کچھ اسلام کا نام روشن کرتا جائے، لوگوں کو اچھی نیکی کی دعوت دیتا جائے۔ میں ایک بار جب بہت پہلے بات ہے، میں سنگاپور گیا تھا تو میں نے وہاں پر کچھ لوگوں سے پوچھا کہ اسلام یہاں کیسے پہنچا، بعد میں پھر پڑھا بھی اس کو، تو پتہ چلا جو فار ایسٹ ہے نا، اگر آپ میپ پر دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو عرب دنیا سے فار ایسٹ، اس کا نام ہی فار، انگریزی میں فار کہتے ہیں دور کو، تو یہ دور کا خطہ ہے۔ یعنی آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو اسلام جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پھیلنا شروع ہوا، یا جس کو بلد الانبیاء کہا جاتا ہے، تو وہ مکہ شریف سے لے کر مدینہ، عرب شریف، عراق، ایران، پھر جناب جارڈن جو آج ملک بن گیا، مصر بن گیا، یہ ممالک تو کمپیکٹ تھے، قریب تھے، یہاں اسلام بھی جلدی پھیل گیا کیونکہ زمینی رابطے تھے۔ فار ایسٹ تو بہت دور تھا، وہاں اسلام کیسے پہنچا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں عرب تجار آئے، وہاں کوئی تبلیغ کرنے لوگ نہیں گئے تھے، بزنس کرنے عربی گئے، مسلمان تھے، ان کی تجارت دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر، ان کے وعدوں کی پاسداری دیکھ کر لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ عمران بھائی آج فار ایسٹ میں پورے ملک مسلمان ہیں، ملائیشیا پورا مسلمان ہے، انڈونیشیا تعداد کے لحاظ سے دنیا کا اسلامی ملکوں میں سب سے بڑا ملک ہے، کروڑوں مسلمان فار ایسٹ میں ہیں، اور یہ صحرا ہے ان عرب تجار کے سر پر جو گئے تجارت کو تھے مگر اسلام کی شمع روشن کر کے آگئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر اسفار کو دیکھا جائے تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل تجارت کے لیے 3 سفر فرمائے، 2 ملک شام کی طرف اور ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف سفر فرمایا، اور اس سفر کی جو برکتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، سیرت کی کتابوں میں جو برکتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو اگر پڑھیں تو واقعی نظر آتا ہے جو آپ نے بڑی پیاری بات عبدالحبیب بھائی ارشاد فرمائی کہ سفر میں بھی جائیں، بھلے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے جائیں، لیکن اپنا مسلمان ہونا یاد رکھیں۔ بالکل، کردار بہت ساری دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ بالکل، کردار آپ کا بولتا رہے انشاءاللہ، اور اس کو جب ہوگا کہ جب آپ کسی اچھے ماحول سے وابستہ ہوں گے۔ اب اگر آپ مبلغ ہیں تو ہر آن مبلغ ہیں، اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو ہر آن مسلمان ہیں۔ ملک بدل گیا، میرا اسلام تو گھر نہیں چھوڑ کے گیا نا، کیا بات ہے۔ میں اگر کسی ایسے خطے میں گیا جہاں مسلمان نہیں رہتے تو میں تو اپنے اسلام کا نور لے کے ساتھ جاؤں، میں تو اپنے کردار کی برکت وہاں پہنچا، میں وہاں جا کے ان جیسا ہو جاؤں، میں وہاں جا کے ان کے رنگ میں رنگ جاؤں، نہیں، مسلمان جہاں ہے وہ اللہ کا بندہ اور نبی پاک کا امتی ہے، اس کی دل میں وہ جو نورانیت ہے نا وہ کام کرے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے، اور امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں کہ مبلغ اپنا رستہ، مبلغ پانی کی طرح ہوتا ہے اور پانی اپنا رستہ خود ہی بنا لیا کرتا ہے۔ لیکن عبدالحبیب بھائی، اس کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی بیرون ملک جاتا ہے یا پاکستان کے ہی کسی اور جگہ پر جاتا ہے اور سفر کر کے،
تو وہاں پر دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے اگر رابطہ کر لے، وہاں کے کاموں میں بھی شریک ہو جائے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں اب تو واقعی بڑی آسانی ہو گئی ہے، اللہ نے وہ نعمت ہمیں دے دی ہے دعوت اسلامی کہ آپ نام لیجئے نا ملک کا، آپ نام لیجئے شہر کا، الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی موجود ہے۔ دعوت اسلامی کہاں نہیں، ماشاءاللہ جو تاجران، جو بزنس مین اب دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ امریکہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں رابطہ کرتے ہیں کہ میں امریکہ اپنی میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، بزنس کے لیے جا رہا ہوں، کیا وہاں فیضان مدینہ ہے، کیا وہاں اجتماع ہوتا ہے، میں جمعے کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں چائنا جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو ہم انہیں جب ان کے رابطے دیتے ہیں اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو دن میں کاروباری ایونٹس کے بعد وہ شام کو مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ تو یہ نعمت ہے ہمارے لیے، تو ہم دنیا میں جہاں جائیں پہلے معلوم کر لیں کہ وہاں فیضان مدینہ کہاں ہے، وہاں اجتماع کہاں ہوتا ہے۔ اب ویسے مثال کے طور پہ کئی لوگوں کے ٹریول کے دوران بڑی راتیں آتی ہیں، صحیح تو سفر ہے اور شب برات بھی آ رہی ہے، تو شب برات مس ہو گئی، پاکستان سے باہر ہیں، تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہیں، تو اب جہاں ہیں وہاں انشاءاللہ آپ کو شب برات کا اجتماع مل جائے گا، وہاں آپ کو دعا مل جائے گی، رمضان کی برکتیں مل جائیں گی۔ تو بالکل ذہن ہونا چاہیے، یہاں رہ کر باہر جانے سے پہلے پارکس تو ڈھونڈے جاتے ہیں، تفریح گاہیں ڈھونڈی جاتی ہیں، مسجد اور نیک ماحول کے لیے معلومات نہیں لی جاتی۔ اللہ اللہ، وہ بھی اگر معلوم کر کے جائیں تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بڑی راتیں آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی عبدالحبیب بھائی ہوا، آپ بھی جانتے ہیں کہ معراج شریف کی جو رات تھی وہ پاکستان میں نہیں تھی، کسی اور جگہ باہر تھی۔ اب ایک بڑی مقدس جگہ بھی تھی، لیکن اب یہاں پر باب المدینہ کے اندر امیر اہل سنت بھی اگر ہوتے ہیں تو اجتماع کے اندر بڑی نورانیت بھی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اجتماعات، عظیم الشان اجتماعات الحمدللہ دعوت اسلامی کیا کرتی ہے۔ لیکن وہاں پر بھی تو جو تھے تو الحمدللہ اجتماع کیا گیا، عاشقان رسول میں اس میں شرکت کی، اور بڑا پیارا الحمدللہ ماحول تھا۔ تو آپ اگر جائیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دیکھ کر وہاں کا رابطہ نمبر لے کر جائیں، بلکہ آج کل حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اپنے علاقے کے ذمہ دار کے ذریعے سے رابطہ کر کے طریقے ہیں۔ دیکھیے اگر کرنا کہنا، وہ آپ نے جو پانی والی مثال دی، کرنا ہے تو بہت سارے راستے ہیں، آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ذریعے معلومات لے سکتے ہیں، تو خود بہت ساری چیزیں تلاش کر ہی لیتے ہیں نا، تلاش کرنے والا ہو تو سب ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں آپ کو ویسے ایک ای میل ایڈریس دے دیتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کہاں ہے یا دعوت اسلامی والے کہاں ہیں، تو overseas@dawatislami.net overseas@dawatislami.net اس ای میل پہ رابطہ کیجئے، اپنی ڈیٹیل دیجئے، انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ جی اس ای میل ایڈریس کی پٹی بھی چلا دیں، اس کی سلائڈ چلا دیں، انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اس ای میل ایڈریس پر مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جس ملک میں آپ جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، وہاں جہاں موجود ہیں، ایک تو یہ کہ جا رہے ہیں، ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے مدنی چینل تو دیکھ رہے ہیں مگر پتہ نہیں ہے دعوت اسلامی وہاں ہے کہ نہیں۔ میرے ساتھ تو اتنی بار ہوا ہے، حرمین طیبین میں، کئی جگہوں پر، میں فلاں ملک میں رہتا ہوں، میں فلاں شہر میں رہتا ہوں، مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں، وہ شوق سے دیکھتے ہیں جبھی تو ہمیں پہچانتے ہیں۔ اچھا ہم پوچھتے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ، کہتے نہیں ہمیں تو نہیں پتا ہمارے شہر میں کیا ہے، میں پھر ان کا نمبر لے لیتا ہوں، کانٹیکٹ نمبر لیتا ہوں، ان شہر والوں کو دے دیتا ہوں۔ تو آج جہاں بھی دنیا بھر کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ جہاں ہیں دنیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب دعوت اسلامی والے کہاں ہیں، مدنی ماحول کہاں ہے، ہمیں ای میل کیجئے overseas@dawatislami.net، انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ فیس بک کے پیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان پیجز پر بھی ان باکس کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈیٹیل، انشاءاللہ ہم وہاں بھی آپ کو اللہ نے چاہا تو کنیکٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا مشورہ عبدالحبیب بھائی نے ہمیں دیا ہے، تو جہاں کہیں بھی ہوں دین کا کام بھی کرتے رہیں، سنتوں کی خدمت بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار، ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ثواب کا میٹر بھی چلتا رہے گا، ہمیں اس سفر کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے اس کاروبار میں بھی انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے برکت ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے فائدے بھی ہمیں نصیب ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنے فرینڈ سرکل کے اندر، اپنے خاندان میں، اور جہاں کہیں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ نیکی کی دعوت دینا ہماری پہچان ہو جائے۔ کاش کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہم عملی مظاہرہ کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا جوش اور جذبہ اور عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے جذبات بھی ملتے رہیں گے، سیکھنے کو بھی ملے گا، علم دین بھی حاصل ہوگا، اللہ نے چاہا آخرت کی منزلیں آسان ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالحبیب بھائی مدنی گلدستوں کی طرف جانے سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کس دن سفر اختیار کرنا چاہیے، اگر آسانی ہو تو ہم جو ہے ان دنوں کو اختیار کریں۔ اور
उन दिनों ना जा सके तो फिर किसी और दिन हम जो है वो सफर वैसे कर तो लिया किसी भी करें। दिन सफर किया जा सकता है, मगर कुछ दिन अफजल भी हैं और सुन्नत भी है। रात के सफर के बारे में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुछ फरमान इस तरह मिलता है कि रात को सफर करने से बरकत ये मिलती है कि जमीन लपेट दी जाती है, ठीक है। सफर जल्दी तय होता है। लेकिन यकीनन रात का सफर वहां किया जाएगा जहां सफर आसान हो, जहां खतर ना हो, आसानी के साथ हो सके। और एक बहुत प्यारी रिवायत में बता देता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत काब बिन मालिक इसके रावी हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के अलावा बहुत कम सफर के लिए निकलते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम जुमेरात के अलावा बहुत कम सफर के लिए निकलते थे। जुमेरात के बाद पीर का दिन है, इसलिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का सफर पीर के दिन से शुरू किया। अगर जुमेरात और पीर के दिन सफर करना मुश्किल हो तो बाकी अय्याम बराबर हैं, जिस दिन चाहे सफर कर सकता है। अलबत्ता जुमा के दिन जवाल के बाद जुमा पढ़े बगैर सफर करना मकरूह है। अब जवाल का वक्त भी हो गया, खत्म हो गया, अब जुमे का वक्त होगा, शुरू हो गया, लेकिन अब कोई सफर को चला जाए जुमा पढ़े बगैर तो ये मकरूह। सुभान अल्लाह। इसमें पीर के दिन का जो तज़किरा आया उसको सुन के मजा आया। पीर के दिन की और भी बड़ी बरकतें हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई और पीर ही के दिन अल्लाह ने मुझ पर पहली वही नाजिल फरमाई। और भी इसकी बहुत सारी बरकतें हैं। और पीर वाले अलैहिस्सलाम ने पीर के दिन हिजरत का सफर शुरू किया, और जिस दिन मदीने में दाखिला हुआ वो भी पीर का दिन था और 12 रबीउल अव्वल का दिन था। सुभान अल्लाह। आशिकान रसूल पीर वाले दिन से मोहब्बत भी यूं किया करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत पीर वाले दिन जो है वो हुआ था। तो बहरहाल दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आप भी अपना दावत इस्लामी के मदनी कामों में हिस्सा मिलाएं जिस कदर चाहें। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा दिन ही दे दें, आप 12 घंटे दे दें, डबल 12 घंटे दे दें, आप जो है वो वक्फ़े मदीना हो जाएं। जितनी तौफीक है, 1 घंटा है तो 1 घंटे के लिए आप दीन की खिदमत कर लें, 2 घंटे हैं तो 2 घंटों के लिए आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल के अंदर आकर आप उसके अंदर इसका हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह उसका भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला बहरहाल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जैसा कि आपने सुना कि हम आपको बहरी सफ़र भी दिखाएंगे, कश्ती पर भी इंशाअल्लाह जो सफ़र हुआ उसको कुछ मदनी गुलदस्ते दिखाएंगे, और इसी तरह हम आपको जो है नवाबशाह भी लेकर चलेंगे, वहाँ की भी कुछ मदनी मनाजिर, कुछ मनाजिर वहाँ के भी आपको दिखाएंगे। आप नंबर पर स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं और हमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, SMS और कॉल्स भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़ौजल आपके तासुरात को, आपकी कॉल्स वगैरह को सिलसिले में ज़रूर शामिल करेंगे। आपसे सवाल ये करेंगे कि जब आप सफ़र करते हैं तो आपका तर्ज़ अमल क्या होता है और सफ़र के अंदर एहतियात क्या होनी चाहिए। इसी तरह कश्ती का सफ़र अगर है तो उसमें क्या एहतियात करें, और आपने कभी सफ़र किया और कोई अच्छा वाक़या हुआ हो तो हमसे वो भी शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सिलसिले में उनको भी हम ऑन एयर करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले को भी कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आइए आपको इस सिलसिले का पहला मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। दुनिया के 200 के करीब ममालिक में पैगाम पहुंच चुका है और दिन ब दिन काम दावत इस्लामी का बढ़ता ही जा रहा है। गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं, उलमा बन रहे हैं, हाफिज कुरान बन रहे हैं। सिर्फ 1 साल में दावत इस्लामी के 4-4, 5-5 हज़ार हाफिज कुरान बन रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ ये सारा काम हो रहा है। मस्जिदें साल की 600 के करीब बन रही हैं। हम चाहते हैं शहदादपुर और उसके अतराफ़ में भी मज़ीद दावत इस्लामी तरक्की करे और आगे बढ़े काम। तो जुम्मा की तो वैसे भी 1 नेकी 70 नेकियों के बराबर है। हदीस पाक का मज़मून है, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो माशाअल्लाह मस्जिद बन जाती है तो पूरे मोहल्ले में नमाजें भी शुरू हो जाती हैं, नेकी की दावत भी दावत इस्लामी वाले शुरू कर देते हैं। तो कल रात से मुझे जिसके घर पे ले जा रहे हैं वो कोई ना कोई मस्जिद का, मदरसे का तोहफा दे रहे हैं। तो आप भी, आपका बेसिकली तो तोहफा मुझे नहीं है, ये आप ही को तोहफा है। जन्नत में घर तो आपको मिलना है, अल्लाह कबूल करेगा तो मुझे भी मिल जाएगा। तो अल्लाह काम लेगा, अल्लाह काम ले। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि अपना ताउन दावत इस्लामी से रखें इंशाल्लाह। हमारा दिल भी है इंशाल्लाह। तो फिर आपको ये प्लॉट्स की लिस्ट बता दें तो फिर कोई एक प्लॉट आप भी ले लें, इंशाल्लाह तामीर करवा दें। हमारी जितनी कोशिश हो सकेगी इंशाल्लाह अल्लाह ने अल्लाह को बरकत। लेकिन आप साथ साथ भी कुछ मदनी काफिले वगैरह में भी सफर करें ना इंशाल्लाह। हाँ, अगर कभी कराची आए, ऐसा हो कि हम
فیضان مدینہ میں ہفتے کی رات آ جائیں، مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہو، پھر ایک آدھ دن 2 دن وہیں رہیں، تو وہ سارے جو تربیت کے معاملات ہیں وہ دیکھیں گے. جیسے کبھی فیضان نماز کورس فیضان مدینہ میں ہو رہا ہو یا کوئی 3 دن کا تربیتی اجتماع ہو، تو آئیے نا انشاءاللہ. اللہ 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 اللہ. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت پیارا مدنی گلدستہ دیکھا. کسی کے گھر گئے ہیں اور جاتے ہی عبدالحبیب بھائی آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کو پیا. کسی کے گھر پہ جاتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں، آپ نے جاتے ہی نصیحتیں کرنا شروع کر دیں اور ان کو مدنی پھول دینا شروع کیے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ کھایا پیا نہیں، انہوں نے یقیناً کچھ نہ کچھ تو پیش کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس کا منظر آپ نہیں دیکھ سکے. اچھا. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے، ظاہر ہے ہمیں اگر کسی کے گھر جانا ہے تو کھانے پینے تو نہیں گئے. جی. اگر کوئی لے کر گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ملاقات ہے اور ساتھ ساتھ کوئی نیکی کی دعوت دیں. امیر اہل سنت کی سیرت سے ہم نے سیکھا، ہمارے بڑوں کو دیکھا کہ اگر کسی کے گھر جانا بھی ہے تو جیسا اس کا پوزیشن ہے، اگر وہ اسلامی بھائی ایک نارمل اسلامی بھائی ہیں جس کو آپ کہیں کہ مخیر نہیں ہیں، تو اب ان سے مدنی کاموں کی زیادہ نیتیں کروا لیں، مدنی قافلہ لے لیں مدنی فیس میں، کوئی درس شروع کروا دیں، کوئی مدرسہ ان سے پڑھنا شروع کروا دیں. جی. اور اگر ایسے اسلامی بھائی جن کو اللہ نے نوازا ہے تو مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ ان سے کوئی مسجد بنوا لیں، کوئی مدرسہ بنوا لیں. تو اس سفر میں تو مجھے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے تحفے ملے الحمدللہ. تو اللہ کی رحمت سے. اور ہمارے کتنے تحفے ملے یہ بھی بتا دیں. نہیں، ہمارے اللہ کی رحمت سے مادی تحفے لینے کا انداز نہیں ہوتا ہے، یعنی دنیاوی تحفے کوشش کرتے ہیں کہ نہ لیں، بلکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی مدنی تحفے لیں. تو الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ شہداد پور میں شاید میں رات 2 یا 3 بجے پہنچا ہوں اور جمعے کی نماز کے بعد ہم نکل گئے آگے نواب شاہ کے لیے. تو بہت شارٹ ٹرپ تھا، لیکن اس میں میرا خیال ہے رات کو بھی 1-2 گھروں میں گئے، دن میں بھی گئے. تو الحمدللہ جس گھر پہ گئے انہوں نے مسجد بنانے کی نیت کی. تو شہداد پور والوں کا یہ پیار یاد رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے، مسجد تو قیامت تک رہتی ہے. اسی طرح نواب شاہ میں بھی ہمیں نیتیں کروائیں، اور اس سے پہلے الحمدللہ جہاں ہم ٹنڈو العیار میں تھے تو وہاں بھی کافی، ٹنڈو آدم میں تھے تو وہاں بھی کافی اچھی نیتیں ہوئی ماشاءاللہ. اچھا، یہاں سے تو آپ شہداد پور گئے تھے نا، وہاں سے آگے پھر نواب شاہ، 2 شہروں میں جانا ہوا. ہم پچھلے سلسلے میں ہمیں دکھایا تھا، میں مکس کر جاتا ہوں. ٹنڈو آدم پہلے گئے، پھر ہم شہداد پور گئے، اور پھر ہم نواب شاہ گئے، اور یہ 2 دن کے اندر ہم نے 3 شہروں کو کور کیا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اس مدنی گلدستے سے اور رکن شورا کے اس طرز عمل سے کہ مختصر وقت کے لیے بھی اگر ملاقات ہو تو اپنے معاملات نپٹانے کے ساتھ ساتھ ان سے گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت بھی ہونی چاہیے. اچھی اچھی نیتیں ہی کروا دیں. اگر وہ نیتوں پر عمل بعد میں اس کو توفیق نہ بھی ملے، کم از کم ہمیں ہمارے عمل کا ثواب ضرور مل جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ جب حج کے سفر کی سعادت ملی تو واپسی تھی، مدینہ شریف سے جدائی ہوئی. حالانکہ مدینہ شریف سے جدائی امیر اہل سنت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، لیکن نیکی کی دعوت کا جذبہ دیکھیں کہ ہم مدینہ شریف سے نکلے، سفر ہے، مگر امیر اہل سنت نے اس وقت بھی اس بات کا اظہار کیا اور نیت تھی کہ روزہ رکھنا ہے. ہماری فلائٹ میرا خیال ہے کہ فجر کے بعد تھی، روزے میں سفر تھا، نفلی روزہ تھا، مگر سحری کرنی تھی. تو ہم نے الحمدللہ ترکیب یہ بنائی کہ اگر ٹائم پہ پہنچ گئے تو ایک اسلام بھائی کے گھر پہ سحری کر لیں گے جو جدہ شریف میں، یا سحری ایئرپورٹ پر آ جائے گی اور ہم سحری ایئرپورٹ پہ کریں گے. اچھا، تو ٹائم تھوڑا بچ گیا الحمدللہ. تو ہم ان اسلامی بھائیوں کو مسجد کی نیت کروانا شروع کی کہ آج امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کر رہے ہیں آپ. اللہ اللہ. تو امیر اہل سنت نے اس میں اتنی دلچسپی لی کہ آپ نے تحریر کر کے 4 کے لیے 4 اسلامی بھائیوں نے 4 مسجدوں کی نیت کی. آپ نے تحریر کر کے 4 نام بھی دے دیے کہ یہ اس نام سے مسجد بنائیں. ایگزیکٹلی مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن بڑے پیارے پیارے نام تھے. غالباً فیضان فاطمہ تھا، فیضان صدیق اکبر تھا. ایگزیکٹلی مجھے نام یاد نہیں ہے، شاید میں ڈھونڈوں گا تو وہ پرچہ مل جائے گا، اس کی میں نے سنیپ لے لی تھی. تو اب وہاں بھی صرف سحری کی ہے. میرا خیال ہے مشکل سے ہم نے وہ وہاں پر 1 گھنٹہ گزارا ہوگا، مگر امیر اہل سنت کا وہ 1 گھنٹہ سحری کرنے کے ساتھ ساتھ 4 مسجدیں بنانے کا سبب بن گیا. تو یہ اگر ہم کوشش کیا کریں اچھی انداز سے، ضروری نہیں سب جگہ مسجدیں بنیں گی، کہیں آپ کو مدنی قافلہ مل جائے گا، کہیں نماز کی پابندی مل جائے گی، کہیں ہو سکتا ہے کوئی اجتماع کی پابندی اپنا لے گا، کہیں ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں مدنی چینل نہ چلتا تھا، آپ اس سے ملاقات کرنے گئے، اس کے گھر میں مدنی چینل شروع ہو گیا. تو ہمارا جانا جو ہے نا وہ کوئی یادگار چھوڑ جائے نیکی کی. اللہ کرے ایسا. بڑی پیاری بات امیر اہل سنت کی. تو کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے.
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے، دیگر برکتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارے عشق رسول میں بھی مدنی چینل کے ناظرین اضافہ ہوگا۔ ایسے بہت سارے مناظر آپ نے اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں بھی شاید دیکھے ہوں کہ پہلے کوئی شخص کیسا تھا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تو کیسا ہو گیا، اور کئی مدنی بہاریں تو آپ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی کئی لوگوں کی سنی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری قبروں کو بھی روشن فرمائے۔ عبدالحبیب، پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اب کسی کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کے گھر پر جا کر، اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو بالکل ہی اس طرف توجہ نہیں دیتے، اپنا کام چلتا رہتا ہے، دیگر معاملات اس طرف توجہ ہی نہیں رہتی۔ اچھا، کچھ ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ جو اس طرف توجہ تو رکھتے ہیں، ذہن بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ کسی اپنا ان نون پرسن کے پاس جائیں گے، کسی اجنبی کے پاس جائیں گے کام کے لیے، تو اس کو تو شاید دے دیں گے، لیکن اپنے خاندان میں سے کسی کے گھر پر جائیں گے تو پھر یہ چیز مس ہو جاتی ہے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، گھر والوں کا حق تو زیادہ ہے، قریب کے رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ ہمارے مبلغین کو، ہم سب کو سوچنی چاہیے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی فکر ہے، اور بعض اوقات اپنے گھر اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہدایت دینا رب کا کام ہے۔ آپ کم از کم ان کو نیکی کی دعوت تو دیں۔ ہمارا بیٹھنا بھی ہو، اور ہم نے نماز کی بات، ہم نماز خود پڑھ رہے ہیں اور ان کو نماز کا بھی نہیں کہہ رہے، تو یہ کم از کم امپیکٹ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بیٹھے۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی جس کا مضمون ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے چابی بنایا ہوتا ہے اور شر کے لیے تالا بنایا ہوتا ہے، یعنی وہ جدھر جاتے ہیں نا خیر پھیلتی ہے اور شر بند ہوتا ہے۔ اور کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو شر کے لیے چابی اور خیر کا تالا بنایا ہوتا ہے، وہ جدھر جاتے ہیں ان کی وجہ سے شر پھیلتا ہے اور خیر بند ہو جاتی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا کردار کیسا ہے، میں جدھر جاتا ہوں اس سے خیر پھیلتا ہے یا شر پھیلتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ خیر پھیلنے کا سبب بنائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں آخری بات کر کے ہم دوسرے مدنی گلدستے کی طرف جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ مہمان، اگر میں کسی کے گھر پہ مہمان بنا ہوں تو میری بات تو وہ زیادہ توجہ سے سنے گا، بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی آدمی اگر آ کر اس کو یہ بات کرے۔ تو کسی کے گھر پر جا کر مہمان بنے تو یقیناً اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہماری مروت، محبت، وقت کچھ نہ کچھ باقی ہوگی، تو ہم اس کو اگر نیکی کی دعوت دیں گے تو اللہ نے چاہا اس کا فائدہ زیادہ ظاہر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان بن کر آتا ہے، پھر اس کی خاطر تواضع کے ساتھ ساتھ، مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اس کو اگر ہم نیکی کی دعوت بھی دے دیں، امیر اہل سنت کا کوئی رسالہ تحفے میں دے دیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دے دیں، مدنی قافلوں کے اندر سفر کرنے کی دعوت دے دیں، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خود اپنی اصلاح کرنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں کی بھی اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور اس سلسلے کا بہت پیارا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے سفر کا تقریباً آدھا سفر ہو چکا ہے۔ رات ہم الحمدللہ کنڈو آدم پہنچے، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں بیان ہوا۔ اس سے پہلے کچھ شخصیات سے ملاقات تھی۔ کنڈو آدم اجتماع کے بعد بڑی تعداد میں عاشقان رسول سے ملاقات کا شرف ملا، اور اس کے بعد ایک جگہ خیر خواہی کی ترتیب تھی، اور پھر وہاں سے ہم رات ہی کو شہداد پور کے لیے نکلے۔ اور شہداد پور میں ایک میرے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ رات تقریباً ہم 2 بجے پہنچے تھے، مگر رات اس وقت بھی استقبال کے لیے کئی اسلام پر موجود تھے، اور پھر جہاں آرام کرنا تھا وہاں نہیں لے گئے بلکہ 2 مختلف گھروں میں ہم گئے، اور میں وہاں واقعی حیران ہوا کہ جاگ رہے تھے اور انتظار میں تھے۔ اور مجھے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ اجرکوں کے اور دیگر تحفوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ 2 مسجدوں کا تحفہ اللہ کی رحمت سے ملا، انہوں نے نیت کی، اور پھر اس کے بعد رات آرام کیا۔ جمعہ کی نماز میں الحمدللہ بیان کی سعادت ملی، اور نماز جمعہ کے بعد شخصیات سے ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ شہداد پور میں ایک شخصیت نے مسجد بنا کر دینے کی نیت کی۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت کے گھر گئے تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک مسجد بنا کر دینے کی نیت کی۔ انجمن تاجران کے صدر اور نائب صدر تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کو کچھ ہم نے مدنی کاموں کے لیے ذہن دیا، اور الحمدللہ اب ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر ہم نواب شاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے نواب شاہ میں 2 بیانات ہیں، ایک قائد عوام یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے درمیان، لیکچرار کے درمیان، اور پھر انشاءاللہ رات کو ایک بہت بڑے مدرسۃ المدینہ کا افتتاح ہے، تو اس میں انشاءاللہ سنت و بھرا بیان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمت بھی دے، کچھ تھک گیا ہوں لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمت آ جائے گی۔ اور وہاں چونکہ 2 بیان کرنے،
اور پھر رات ہی ہم انشاءاللہ باب المدینہ کراچی کے لیے روانہ ہوں گے، کیونکہ کل ہمارا صبح جامعۃ المدینہ کے باب المدینہ کے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کا مدنی مشورہ ہے۔ اچھا سب یہ رات سے آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ کنٹینیو جو ہمارا سفر چل رہا ہے اس میں سیم روٹین ہے، جس طرح پہلے بھی جدولوں میں جاتے ہیں کنٹینیو یہی رہتا ہے کہ لوگوں سے ملنا، ایک کے بعد دوسرے گھر میں جانا، تیسرے گھر میں، پھر سیم نیکی کی دعوت، اسی طرح ترغیب ان کو دلانا۔ وہ ایک ہی طرح کا کام کر کے وہ نہیں ہو جاتے، ورنہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے یار ایک ہی طرح کا کام، سیم روٹین، سیم شیڈیول۔ اصل میں کبھی آپ نے کسی دکاندار کو دیکھا ہے کہ جس کی دکان پر روز ہی گاہک آئے تو وہ کہ یار روز ہی گاہک آتے ہیں، روز ہی مال بکتا ہے تو اب یہ فیڈ اپ ہو گیا ہوں میں؟ جس کا کاروبار چلتا رہے نا، جس کو پروفٹ ہوتا رہے، نفع آتا رہے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ نیکیوں کا کاروبار ہے، اب روز ہی کہیں جاتے ہیں تو کہیں مسجد کی اگر نیت ہو جائے، کہیں مدرسۃ المدینہ کی نیت ہو جائے، کہیں کوئی داڑھی کی نیت کر لے، کہیں کوئی نماز کی نیت کر لے، کوئی مدنی قافلے میں سفر کر لے، تو ہمیں تو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اکاؤنٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ تو جب یہ فیلنگز ہو جائیں گی نا تو پھر بوریت نہیں ہوتی، پھر خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جواب ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس محبت سے لوگ ملتے ہیں، کتنی تعداد میں آتے ہیں، رات دیر تک۔ آپ دیکھیں نا 2 بجے شاید، سچ بتا رہا ہوں میں کہ شاید اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ جانے میں 12 بار سوچوں گا کہ شاید وہ بھی 2 بجے تو مجھے نہیں بٹھائیں گے اپنے گھر میں، وہ کہیں گے آرام کر رہے کل آ جائیے گا۔ لیکن یہ رشتہ داروں سے زیادہ پیار، یہ بھائیوں سے زیادہ محبت، اتنی عزت جس کو ملے تو پھر اس کو تو تھکنا کیسے چاہیے؟ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کرے کہ اللہ صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی دے اور ہم سے یہ کام لیتا رہے۔ آمین۔ اب آگے ہم جو جا رہے ہیں جہاں پہ شعبہ تعلیم کے حوالے سے ہمارا، تو اس کے حوالے سے کیا پریپریشن کی ہے آپ نے؟ میں نے کچھ بیان تو دیکھا ہے، آج میرا ذہن ہے کہ میں امتحان پر بات کروں۔ اصل میں جس طبقے سے آپ نے بات کرنی ہے نا، اگر ان کی نیچر کے لحاظ سے بات کریں نا تو ان کو زیادہ اٹریکشن بھی ہوتی ہے، وہ توجہ سے سنتے ہیں۔ اب چونکہ اسٹوڈنٹس بتائے جا رہے ہیں، لیکچرار بتائے جا رہے ہیں، تو ان کی لائف جو ہے نا وہ گھوم رہی ہوتی ہے پڑھنے کے اور امتحان کے گرد۔ پریپریشن آف ایگزامینیشن، ایگزام پاس ہوگا تو اگلا درجہ اوپر جائیں گے۔ تو ذہن یہ ہے کہ ان کو دنیاوی امتحان کی اہمیت جو ان کے دلوں میں ہے وہ دوبارہ ریوائز کی جائے، اور اس کے بعد انہیں یہ سمجھایا جائے کہ ایک یہ امتحان ہے اور ایک وہ امتحان ہے جو ہم سب کا ہونا ہے۔ رات میں ایسے یہ بھی چیز دیکھی کہ لوگ یہ عموماً طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ تر شخصیات کے پاس ہی جاتے ہیں، مگر رات کو تو ہم نے دیکھا ہر جگہ ہی گئے ہم لوگ، جس نے جہاں بلایا الحمدللہ پہنچ گیا رات کو 2 بجے 3 بجے تک 4 بجے تک، ہمارا یہی جدول چلتا رہا۔ اصل میں دیکھیں یہ میرے بارے میں ضرور باتیں ہوتی ہیں، اصل میں دیکھیں شعبہ جاتے نا، اب مجھے جب شعبہ ہی تاجران کا دیا گیا ہے، شخصیات کا دیا گیا ہے، تو ظاہر میں زیادہ شخصیات میں نظر آؤں گا۔ مثال کے طور پہ کسی اسلام بھائی کے پاس ڈاکٹر مجلس ہے تو وہ آپ کو ہر تھوڑے دنوں بعد کسی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، تو اب اس پر یہ کہنا کہ یار یہ ڈاکٹروں کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ اب کسی اسلام بھائی کو اگر شعبہ تعلیم کی ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ آپ کو کبھی کالج میں نظر آئیں گے، کبھی یونیورسٹی میں نظر آئیں گے۔ اب اگر مجھے ذمہ داری ہی تاجران اور شخصیات کی دی گئی ہے تو میں وہاں جاتا ہوں، لیکن دل بہت چاہتا ہے کہ بہت پیار کرتے ہیں اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں جب کسی غریب اسلامی بھائی، کسی مدنی کام کرنے والے اسلام بھائی کے گھر جاتے ہیں۔ تو میں نے کل خود ذمہ داران سے کہا کہ بھائی آپ نے بہت ساری شخصیات سے ملا دیا، آپ مجھے اپنے کچھ غریب اسلامی بھائیوں کے گھر لے جائیں، تو ان کی دل جوئی بھی ہو، یا کسی کے یہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہو یا کوئی بیمار ہو، تو الحمدللہ رات دیر تک آپ نے دیکھا کہ ہم گھروں پہ جاتے رہے۔ بس اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ کام وہی کر رہے ہیں، کام ان کا ہے، نام ہمارا ہو رہا ہے، اللہ ان کے صدقے ہمارا کام بھی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ بڑوں کا انداز ہم نے دیکھا ہے، عبدالحبیب بھائی کے اندر بھی، نگران شورا کے اندر بھی، امیر اہل سنت سے بھی ہم نے اس طرح کے جملے سنے ہیں کہ کام تو اصل وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بڑوں کا اچھا انداز ہے، لیکن بڑے یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ جاتے ہیں تو مسجدوں کی نیتیں ہو جاتی ہیں، مسجدیں بن بھی جایا کرتی ہیں، اور وہ وقت آتا ہے کہ 1 سال کے اندر 600 سے زائد مسجدیں دعوت اسلامی بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس طرح کے دن کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ہمیں بھی اور ہمارے ذمہ داران کو بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمایا، اور ان اعمال کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ کچھ کال مدنی چینل کے ناظرین کی ہیں، کچھ کالز ہیں ان کی، آئیے آپ کے کچھ کالز کو سلسلے میں ملاتے ہیں۔ جی، میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی کا یہ سلسلہ بہت زبردست ہے، اس میں آج میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ نگران شورا مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حیات تھے اس وقت مدنی ماحول میں آئے ہیں، یا ان کی وفات کے بعد مدنی ماحول کے اندر آپ آئے، یا ان کی آپ نے ان کے ساتھ کتنا عرصہ کیسے گزارا، یہ بتائیں۔ جی عبدالحبیب بھائی، حاجی مشتاق صاحب رحمۃ جی، یہ نگران شورا مرحوم سے کچھ لوگ چونک گئے ہوں گے۔ ہمارے جو پہلے نگران شورا تھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلبل مدینہ، کیا بات تھی ان کی۔ الحمدللہ حاجی مشتاق کے ساتھ تو میرا بہت اچھا ساتھ تھا، کیا بات۔ اور
کب ماحول میں آیا اس کی تفصیل تو کئی بار بتا چکا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اوائل سے ہی، شروع سے ہی، چونکہ میرے والد صاحب امیر اہل سنت کے بہت قریب تھے، تو اللہ کی رحمت سے مجھے سعادت ملی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آنکھ ہی مدنی ماحول میں کھولی ہے، ہوش ہی مدنی ماحول میں سنبھالا ہے. تو آج تو لاکھوں مدنی منع ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. مجھے سعادت ملی ہے کہ اس زمانے میں ہم 2-3 ہی مدنی منع ہوتے تھے. تو بہرحال حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ تو بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور ان کا ہمارے گھر بھی کئی بار آنا ہوا، اور ان کے ساتھ میں نے بیرون ملک سفر بھی کیا. ایک ہند کا سفر، ہند گئے تھے ہم، اور بڑا مزہ آیا اس سفر میں، تو کیونکہ کافی سارے اسلامی بھائی تھے. اور کون سے شہر میں جانا ہوا؟ مجھے یاد پڑتا ہے ان دنوں احمد آباد میں اجتماع تھا 3 روزہ. تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ تھے، اور اس میں حاجی مشتاق نے نعت شریف بھی پڑھی تھی، بیان بھی کیا تھا، اور کمال کی آپ کی اس وقت کیا ذمہ داری تھی اس سفر میں؟ اصل میں مجلس بیرون ملک میں میرے پاس ہند کی ذمہ داری تھی اس وقت نہیں. ہاں، مطلب یہ بات ایگزیکٹلی تو مجھے وہ یاد نہیں ہے سال کون سے تھے، اور ہو سکتا ہے اس وقت میرے پاس ذمہ داری نہ ہو. لیکن چونکہ کئی لوگ گئے تھے ہند ماشاءاللہ، یہاں سے ٹرین میں پورے مدنی قافلے گئے تھے، جب کیونکہ امیر اہل سنت بھی تھے. اچھا، یعنی اس مدنی قافلے میں امیر اہل سنت بھی تھے، امیر اہل سنت کا بیان تھا، پھر ساتھ نگران شورا حاجی مشتاق تھے، اور بھی بڑے اہم ذمہ داران تھے. تو اس میں سفر ہوا الحمدللہ. اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی نے امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت بھی حاصل کی تھی. تو بہرحال میں یوں کلوزنس کی بات کی وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ اب تو ماشاءاللہ ہزاروں نوجوان ہیں دعوت اسلامی میں، اور شادیاں ہوتی ہیں. میری شادی کا جو صحرا تھا وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی نے، ہماری محفل جو ہوتی تھی نکاح کے بعد، تو وہ حاجی مشتاق نے ہی الحمدللہ پڑھا تھا. تو بہت اللہ کی رحمت سے پیار بہت کرتے تھے، شفقت بہت فرماتے تھے، حوصلہ افزائی وہ بہت فرماتے تھے، اور واقعی یاد بھی بہت آتے ہیں. آج مدنی چینل پر ان کی آواز تو ہمیں سنائی دیتی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر آج جب مدنی چینل ہمارے ساتھ ہے، مفتی فاروق اور حاجی مشتاق ہوتے، کیا بات ہے. اللہ ان دونوں کی تربت پر کروڑوں انوار تجلیات کی. آمین آمین. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کی شخصیت ہے. عبدالحبیب بھائی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس وقت ہم دور طالب علمی میں تھے، جامعہ میں پڑھتے تھے، اور بچپنے میں تھے، بالکل چھوٹے تھے. تو ایک مرتبہ یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ہماری چونکہ بس بھر کر آتی تھی جامعۃ المدینہ سے، تو ایک مرتبہ صحن میں بیٹھ کر اجتماع میں شرکت تھی ہماری. تو حاجی مشتاق صاحب میرے قریب ہی تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. تو بہت پیارا ان کا انداز بھی دیکھا. کوئی اور مبلغ بیان کر رہے تھے، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بیان بھی سنا، ذکر و اذکار کے اندر، ذکر اور دعا کے اندر شرکت بھی کی. تو وہ مجھے اب تک جو ہے وہ یاد ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا توجہ تو ان کی بہرحال اس طرف نہیں تھی، وہ اجتماع میں خود شریک تھے، لیکن بہرحال برکتیں کچھ نہ کچھ ہمیں اس وقت حاصل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ عطار کا پیارا لقب کتنا پیارا ملا. کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطار کا پیارا بننے کی اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی انعامات پر عمل بہت ضروری ہے، اور آج کل تو بہت آسانی ہے. اینڈرائڈ موبائل آپ کے پاس ہی ہیں سبھی کے پاس. دعوت اسلامی کے آئی ٹی مجلس نے مدنی انعامات کی اپلیکیشن بھی جاری کر دی ہے. آپ پلے اسٹور سے، ایپل اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل وغیرہ میں، اپنی ڈیوائسز میں رکھیں. اور اب رسالہ بھی آپ کو اپنے پاس رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ روزانہ رات میں آن لائن ہی فکر مدینہ کر سکتے ہیں. عبدالحبیب بھائی اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ. فکر مدینہ تو یوں سمجھیے کہ اپنی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور امیر اہل سنت کو اگر دیکھا جائے تو تمام شعبہ جات میں شاید سب سے زیادہ شعبہ یہی پسند آتا ہے. تو پیر کی رضا میں ہے، اور پیر کی رضا میں انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے. جی اگلی کال دیں. میں استاد محمد بلوچستان سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ سے آپ کا سنت و بھرا بیان جنوری کو استاد محمد پر ہوا تھا. ابھی آپ کا بیان استاد محمد پر کس مہینے پر ہوگا؟ جی استاد محمد، دیکھیں انشاءاللہ بلوچستان کا کچھ جدول بن تو رہا ہے، کیونکہ ذہنی آزمائش کے آڈیشن کے لیے ہم مختلف شہروں کا سفر کر رہے ہیں. تو فی الحال تو پنجاب اگلے مہینے جائیں گے، اور جب بلوچستان آئیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ استاد محمد کی اگر ٹیم ہوئی تو استاد محمد آئیں گے، ورنہ آپ کے کسی قریبی شہر آئیں گے تو آپ وہاں جائیے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ عز و جل دوبارہ بھی وہاں پر ہم کریں گے. آئیے ایک اگلا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں
اسی لیے نمازی. اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے نا تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز عموماً خرچ کرتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے. کھانا گھر میں بچ گیا, چلو کسی مدرسے میں بھیج دو, کسی فقیر کو دے دو, ہمارے کام کا نہیں ہے نا, اب دے دو. چپل پھٹنے لگ گئے ہیں, اب کسی غریب کو دے دیتے ہیں. کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, چلو یار کسی مدرسے میں بھجوا دیتے ہیں. آپ سوچئے, اللہ کی راہ میں دینا ہے تو گھٹیا مال. سوچئے, ہم اپنے دوست کو دیتے ہیں یہ مال, اپنے بچوں کو کھلائیں وہ مال جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اللہ محتاج نہیں ہے, یاد رکھنا, وہ دل دیکھتا ہے, وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں نے ہی دیا ہے, دیا کس نے؟ اللہ نے. اور اس کی راہ میں دینے کی باری آئی تو پھٹا پرانا پھینکنے والا. خود سوچو, اتنا مائنڈ سیٹ خراب ہو گیا, اتنا دماغ عجیب و غریب ہو گیا ہے. گھر میں 3-4 بچے ہونا, ایک بچہ بڑا زبردست سمجھدار ہوشیار سبق یاد کرنے والا, ہم کہتے ہیں یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا, دوسرا بچہ بڑا حساب کتاب میں ماہر ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے, حساب آتا ہے اس کو. تیسرا گھر میں ٹوٹے پھوٹی چیزیں جوڑ لیتا ہے, یار اس کا بڑا ٹیکنیکل دماغ ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. اور چوتھا بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے, نہ سبق یاد کرتا ہے, روز لڑائی کرتا ہے, یار یہ کسی کام کا نہیں, اس کو مدرسے میں ڈال دو. اب خود سوچیں, ہم بچہ بھی مدرسے میں وہ دیں گے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. یہ ظلم نہیں کرتے ہم؟ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. علم نافع ملے از پائے علماء, علم نافع ملے از پائے علماء. اس کاوش کو اپنی بارے میں قبول فرما ارشد بھائی, جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا, اس کو کی بہترین جزا سب کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنا. دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. علم نافع ملے از پائے علماء, علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین, اتنا بڑا اجتماع, عظیم الشان اجتماع, اتنی ساری پبلک ایک چھوٹے سے شہر نوابشاہ کے اندر. عبدالحفیظ بھائی آپ کیا فرماتے ہیں, کیسا لگا آپ کو؟ شہر تو آپ کا ہے, آپ بتائیں گے نوابشاہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, لیکن میرے لیے واقعی یہ بڑا. میں جب اجتماع پہنچا تو میں حیران ہو گیا, مجھے اندازہ بالکل نہیں تھا کہ کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک مدرسۃ المدینہ ہے اور بڑا مدرسۃ المدینہ ہے. اللہ کی رحمت سے کچھ عرصہ پہلے جن شخصیت نے میں یہ مدرسہ بنا کے دیا, ان سے ملاقات ہوئی تھی جب میں نوابشاہ گیا تھا. انہوں نے نیت کی تھی لیکن وعدہ لے لیا تھا, اور میں نے بھی اس وقت ہاں کہہ دیا تھا کہ بھائی جب اس کا افتتاح ہوگا تو آپ آئیں گے. بیسیکلی یہ میرا پورا سفر جو اس نوابشاہ کے مدرسے کے افتتاح کے لیے تھا, تو ساتھ ہم نے اور شہر ملا لیے. تو وعدہ کیا تھا, انہوں نے کہا افتتاح ہے تو آپ آئیے. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک مدرسۃ المدینہ کے افتتاح میں اتنے اسلامی بھائی ہوں گے. تو ماشاءاللہ میرے لیے واقعی انبلیویبل تھا, بہت بڑا اجتماع تھا. اور میں ملاقات بھی نہیں کر سکا ان سب سے, کیونکہ جو ہمارے حفاظتی امور کے اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا کیسے ملیں گے آپ اتنے لوگوں سے. اور پھر وہی ہوا کہ ہمیں پھر اس میں سے نکلنا پڑا. پھر انہوں نے کہا کہ کم از کم دل جوئی کے لیے آپ گاڑی پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ سب سے کچھ نہ کچھ نظروں سے ملاقات ہو جائے. لیکن الحمدللہ بہت خوشی ہوئی, کیونکہ جب آپ اتنا بڑا اجتماع دیکھتے تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا, یہ اعلان سے لوگ نہیں آتے, یہ مدنی کاموں کی منہ بولتی تصویر ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا اگر پیرامیٹر چیک کرنا ہے, جو کہتے ہیں بھائی مدنی کام کتنا ہے, تو آپ دیکھ لیں باب المدینہ کراچی میں ایک اجتماع ہوتا تھا, فیضان مدینہ بھر جاتا تھا. اب 12 سے زیادہ اجتماع ہو رہے ہیں اسی کراچی کے اندر, فیضان مدینہ پھر بھی بھرا ہوا ہے. تو یہ, اور باقی جہاں بھی جائے وہ بھی ہزاروں کا اسلامی بھائی کا اجتماع اور کراچی کے اندر ہی الگ الگ جگہوں پر ہو رہا ہے. تو یہ مدنی کام ہے تو اجتماع ہے نا, کیسے لوگ آ رہے ہیں. تو نواب شاہ میں دعوت اسلامی کتنا مدنی کام کر رہی ہے, میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ اتنے سارے. اچھا میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں, یہ اجتماع کوئی ایسا نہیں تھا کہ چھٹی والے دن ہوا, انہوں نے ہم سے تاریخ لی,
اچھا ہم نے جو ٹائم دیا اس وقت یہ اجتماع کیا اللہ کی رحمت سے، اور ہزاروں یہ اگلا دن ورکنگ ڈے تھا جی اللہ کی رحمت سے ہزاروں کا اجتماع کرنا تو بہت اللہ کی کیونکہ ہم یہ جمعے کی رات گئے نا، جمعرات تو ہم نے ٹنڈو آدم میں اجتماع کیا تھا، ہفتہ تو ورکنگ ڈے ہوتا ہے نا وہاں پر. اللہ کی رحمت سے بڑی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان اسلامی بھائیوں کو، اور اس مدرسۃ المدینہ کو بھی اللہ آباد رکھے، اور جس نے اس میں حصہ ملایا اللہ ان کو رہائشی مدرسۃ المدینہ، جی رہائشی اور بہت بڑا مدرسۃ المدینہ، اور یہ پورا مکمل صوبائی سطح پر بنایا گیا ہے انشاءاللہ. اور بہت سارے مدنی منع الحمدللہ ابھی اس میں پڑھنا بھی شروع ہو چکے جی بالکل، جب میں گیا تھا تو داخلے ہو چکے تھے، اور اب ماشاءاللہ پڑھائی ہو رہی ہوگی ماشاءاللہ. اور الحمدللہ تعداد کے حوالے سے جو میں عرض کروں گا، کچھ مناظر مدنی چینل کے ناظرین میں نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ جو ہم یہاں پر سلسلے میں مدنی گلدستے میں نہیں لے سکے، اور واقعی تعداد جو ہے وہ توقع سے زیادہ تھی. بہت سارے اسلامی بھائی تھے. اب اتنے سارے عاشقان رسول نے عبدالحبیب بھائی اس اجتماع کے اندر شرکت کی، اور بہت بڑی گیدرنگ الحمدللہ ہوئی. تو وہاں کے نوابشاہ کے اسلامی میں بھی اس وقت کچھ ہمیں سن رہے ہیں، تو ان سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ذمہ داران سے بھی کہ جنہوں نے جمع کیا، نہیں واقعی، اور عوام نے بھی جنہوں نے شرکت کی. یہ واقعی بگ اچیومنٹ تھی، ایک بڑا کام تھا کہ اتنے سارے اسلامی بھائیوں کو آپ نے جمع کر لیا. لیکن بڑی پیاری بات ہم اپنے ذمہ داران سے سیکھتے ہیں کہ اجتماع کرنے سے کام ختم نہیں ہوتا. اجتماع کرنے سے کام، اب دیکھیے ڈرون شاٹ ہے، کتنے لوگ ہیں، تو اب اجتماع کرنے سے کام شروع ہوتا ہے. اجتماع کے بعد باقاعدہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہزاروں اسلامی بھائی آئے. ظاہر ہم گئے تو ہمیں اچھا لگا، تو جو بھی آئے وہ اچھا ہی امپیکٹ لے کر گئے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے. تو اب ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنا، مدنی قافلوں میں سفر کروانا. ماشاءاللہ قربانی کے دن قریب تھے، تو ہمارا موضوع بھی قربانی کے اوپر تھا. تو اگر اب مدنی قافلوں میں امید ہے ان میں سے کئیوں نے سفر کیا ہوگا، مزید سفر کی ترکیب بنائی جائے. اور یہ پیرامیٹر ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اجتماع کے بعد اب ہمارے نواب شاہ کے ہفتہ وار اجتماع کی کیا کیفیت رہی. بلکہ ایک مدنی گلدستہ آپ دکھائیں گے کہ ہم نے اسی دن نواب شاہ میں اسی دن شام کو ایک وہاں بڑی یونیورسٹی مشہور ہے قائد عوام یونیورسٹی، ہم وہاں گئے اور وہاں الحمدللہ ایک اور اجتماع انہوں نے ارینج کیا تھا، اور وہ مدنی حلقہ کالج کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان تھا. اور اللہ کی رحمت سے ان کا بھی جو رپلائی تھا بڑا شاندار تھا. تو نواب شاہ میں ماشاءاللہ مدنی کام اللہ کی رحمت سے کافی اچھا جا رہا ہے. لیکن مزید اتنے بڑے اجتماع سے ہمیں بینیفٹ ضرور لینا چاہیے. جی بالکل لینا چاہیے. قائد عوام یونیورسٹی کا مدنی گلدستہ بھی ہے، وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں عبدالحبیب بھائی، نواب شاہ کے اندر ایک وقت وہ تھا کہ الحمدللہ اس وقت تو بہت سارے مدرسۃ المدینہ ہیں. جی ان میں سے ایک رہائشی بھی ایک ہے. آپ کی پیدائش نواب شاہ کی ہے؟ جی میری نواب شاہ. اچھا صحیح. اور اس وقت وہاں پر جو ہے بہت سارے مدرسۃ المدینہ ہیں. جامعۃ المدینہ 2 ہیں وہاں پر. ارے واہ. ایک 2 جامعہ ہیں وہاں پر، اور دونوں میں الحمدللہ بہت سارے عاشقان رسول اور مدنی منع جو ہے وہ اسلامی بھائی درس نظامی کر رہے ہیں. ہفتہ واری اجتماع بھی ہے، مدنی قافلے بھی الحمدللہ ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین جو نواب شاہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مزید بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ ملانا چاہیے. مدنی اسلامی بھائی نواب شاہ کے کتنے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ چونکہ وہ وہاں سے تعلق کچھ ہے تو میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم لوگ درس نظامی کے لیے آئے تھے، ہم سے پہلے ایک آصف مدنی بھائی ہیں وہ تھے، اور ایک عامر مدنی بھائی ہیں. وہ 2 اسلامی بھائی نواب شاہ کے یہاں پر صرف درس نظامی کر رہے تھے. پھر ہمارے ساتھ کافی اسلامی بھائی آئے، انہوں نے درس نظامی کیا. ابھی پچھلی عید پر مدنی اسلامی بھائیوں کی دعوت کی گئی نواب شاہ میں. تو اس میں میری بھی شرکت تھی. تو وہاں جب دعوت میں جا کر پہنچے، تقریباً میکسیمم 55 سے 60 اسلامی بھائی مدنی وہاں کے. کیا بات ہے، صرف نواب شاہ میں 60 علماء دعوت اسلامی نے بنا دی ہے. جی یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے کہ جو ایک زیادہ بڑا شہر نہیں، چھوٹا سا ایک شہر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ اب یہ 60 مبلغین ہیں نا دعوت اسلامی کے، شمع ہیں. انشاءاللہ اس کی روشنی اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اور بہت سارا دل کو چین اور سکون بھی ملے گا. آج کل ہر بندہ پریشان ہے. آپ کو گھریلو پریشانی ہے، خاندان کی کاروبار کی پرابلم ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ اگر سکون چاہتے ہیں، آپ اگر راحت چاہتے ہیں، میں آپ کو کھلے دل سے یہ کہوں گا آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بیٹھیں، دلی طور پر آپ کو سکون ملے گا. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں، آپ نیک اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. میں تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، غم غلط ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے، یا میرے اہل سنت کی غلامی میں ہی موت عطا فرمائے. قائد عوام جو یونیورسٹی عبدالحبیب بھائی، اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا
کہ یہ جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر صرف نوابشاہ کے لوگ نہیں پڑھتے. جی مجھے ملاقات بھی ہوئی جی، پاکستان اس کے اندر کئی شہروں سے وہاں پر لوگ آتے ہیں، ملکوں سے بھی بتایا گیا کہ انٹرنیشنل بھی لوگ اس میں آتے ہیں. جی ہاں، اور یہ بڑی مشہور ہے جی. اور اس کے اندر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی کام کر رہی ہے. اب وہاں پر کیسے مناظر تھے اور کیسا مدنی حلقہ وہاں پر ہوا، وہاں پر کیسا بیان ہوا، اور اس کے بھی کچھ مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ایک اسٹوڈنٹ سے جملہ بڑا اچھا سننے کو ملتا ہے، I want to، میرا چاہتا ہوں کہ میرا برائٹ فیوچر ہو. I think about my bright future. Always worry about my bright future. Bright future کی فکر ہے، bright grave کی فکر ہے کہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ نے بہت بڑی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، پورے پاکستان میں ٹاپ کر لیا، آپ پاکستان کے ٹاپ جناب ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، آپ کی 5 لاکھ 10 لاکھ ماہانہ تنخواہ ہو گئی، ٹھیک ہے، بہت زبردست سکسیسفل ہو گئے آپ، مگر ان تمام باتوں کے بعد جس قبر میں جانا ہے وہ سانپ اور بچھوؤں سے بھری ہوئی ہو، تو بتاؤ یہ زندگی اچھی ہے؟ کیا فائدہ ان نعمتوں کا؟ مزہ یہ ہے کہ میں ادھر بھی سکون سے رہوں اور اللہ کی ایسی فرما برداری والی لائف گزاروں کہ قبر میں جاؤں تو وہ بھی جنت کا باغ ہو، وہاں مجھے جنت کا انعام مل جائے، وہ ٹیسٹ بھی پاس کروں، اپنی یونیورسٹی کے تمام امتحانوں میں کامیاب ہوتا جاؤں، اور جب قبر میں جاؤں تو قبر کے امتحان میں بھی کامیاب ہو جاؤں. There are 2 main examinations in hereafter. Please یہ ریئلائز کیجئے گا، 2 آخرت کے بڑے اہم امتحان ہیں اور یہ دونوں پیپر آؤٹ ہیں، دونوں کے سوال بتا دیے گئے. قبر کا امتحان، نمبر 2 قیامت کا امتحان. یہ 2 امتحان سے سب نے گزرنا ہے. اچھا یہاں نقل کرو تو پکڑے جاتے ہیں، یہاں نقل کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، یہاں نقل کرنے والا جو ہے وہ بعض اوقات ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے آخرت کے امتحان میں نقل کرنے والا ہی کامیاب ہے. اچھوں کی نقل کر کے گیا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنا کر گیا ہوگا، نیک لوگوں کا انداز اپنایا ہوگا، اور جو بڑوں نے جواب سکھایا ہے وہ جواب تیار کر رکھا ہوگا، وہ جواب دے گا، وہ پاس ہو جائے گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. دعوت اسلامی الحمدللہ فلاحی کام کے ذریعے بھی دین پہنچا رہی ہے، وہ الحمدللہ عشق رسول کا جام پلا رہی ہے. سمجھانے کا مقصد یہ کہ ضرور ہم خلق خدا کی خدمت کریں، لیکن اگر اس خدمت کے ساتھ دین بھی پھیل جائے، اس خدمت کے ساتھ قرآن کی روشنی بھی پہنچے، اس خدمت کے ساتھ عشق رسول کے جام بھی پہنچے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ہماری ملاقات جو ہے دعوت اسلامی کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی انشاءاللہ. It's a very honor to welcome and host a meeting with a worldwide famous preacher and renowned scholar Haji Abdul Habib Attari here in our university. بہت اچھا ہمیں میسج دیا کہ آخرت کے ایگزامز، دنیا کی تو ہم تیاری کر رہی ہوتے ہیں لیکن آخرت کی فکر اور تیاری ہمیں بالکل بھی نہیں ہوتی. اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کافی موٹیویٹ کیا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے دنیا میں بہت کام کیا امیر اہل سنت کی برکت سے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں تو ہمارا شعبہ ہے شعبہ تعلیم، اس کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تعلیمی ادارے میں، آپ کے کالج، اسکول، یونیورسٹی، آپ کا کوچنگ سینٹر بھی اگر ہے، یا آپ کوئی لینگویج سینٹر چلاتے ہیں تو اس میں بھی دین کا کام آپ کر سکتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ آپ نے یہاں پر بیان بھی کیا تو امتحان اور کامیابی، اور اسی میں تو یہ اسٹوڈنٹس رہتے بھی ہیں، پڑھ پڑھ کر ویسے تھک جاتے ہیں، آپ نے مزید وہی باتیں کر لی آ کر. دیکھیں میں تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کیا پیارا مدنی ماحول ہے ہمارا، کہ کہاں کہاں انتظام ہے. ایسے آپ نے جملہ کہا نا کہ آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں رابطہ کیجیے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی کے ہر شعبے کے اندر نیکی کی دعوت کا انتظام ہے. میں یہاں کیوں گیا کہ ماشاءاللہ ہمارا ایک پورا دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ تعلیم. ان کی طرف سے بار بار پیغام آ رہا تھا کہ قائد عوام یونیورسٹی میں ہم آپ کا بیان رکھوانا چاہتے ہیں، ہمارے لیکچرار اور اسٹوڈنٹ سننا چاہتے ہیں. تو یہ سعادت ہے نا. مبلغ تو بہت سارے تھے اور ہیں،
لیکن ان کو کہاں کہاں موقع دیا، یہ دعوت اسلامی کی مہربانی ہے. اور ماشاءاللہ صرف شعبہ تعلیم نہیں، اب جیسے شعبہ تعلیم کے ہمارے اسلام بھائی کالجز اسکول میں کام کر رہے ہیں، تو جو ڈاکٹر مجلس ہے وہ ڈاکٹرز میں کام کر رہی ہے، وکلاء کی مجلس ہے وہ عدالتوں میں ججز پر اور وکلاء پر کام کرتی ہے، تاجران کی مجلس پاکستان اور دنیا بھر کے تاجران پر کام کرتی ہے، علماء مشائخ کی ہماری مجلس ہے جو علماء کو جا کے دعوت اسلامی کی وہاں کارکردگی دی جاتی ہے، کہیں جا کر مدنی کام کی نیت کروائی جاتی ہے اور بڑوں کو جا کر کارکردگی بتا کر دعائیں لی جاتی ہیں. پھر اسی طرح مطلب کون سا شعبہ ہے، امیر اہل سنت نے کمال ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ دنیا میں جس شعبے میں لوگ ہیں الحمدللہ ہماری نیت ہے، ہمارا دعوت اسلامی کا یہ ایک ایم ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو جس شعبے میں عاشقان رسول ہیں وہاں جا کر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جب ہم اس یونیورسٹی میں گئے، کیونکہ وہ طبقہ عموماً وہاں ہمیں ملا کہ جو نارملی مساجد کی طرف کم رجوع کرتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ آپ نے موضوع ایسا اختیار کیا، تو اب دیکھیں نا کہ اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ امتحان میں پاس ہونا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے، میں نے فیل نہیں ہونا ہے. تو کوشش کی کہ انہی کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے کہ جس طرح امتحان قریب آتا ہے آپ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رات نیند نہیں آتی، آپ تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو ایک امتحان یہ بھی ہے جس میں فیل ہو کر میکسیمم کیا ہوگا، 1 سال پیچھے چلے جائیں گے، دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑے گا، سپلیمنٹری چانس ہوتا ہے. لیکن آخرت کا امتحان وہ ہے جس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے. اس میں فیل ہونے کے بعد تباہی اور بربادی اور اخروی، جس کو آپ کہیں کہ جہنم کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی ہے. لیکن اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو سبحان اللہ، قرآن پاک کی آیت کا جز ہے نا، ہم فیہا خالدون، جنت کی ابدی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی اور کامیاب ہونے کی صورت میں جنت میں داخلہ مل جائے گا. تو اس امتحان کی ہم نے کتنی تیاری کی. کبھی ایسا ہوا کہ ہم اس امتحان کے لیے فکر مند ہوئے ہوں، اس کا تو پرچہ بھی آؤٹ ہے. تو میں انہی کی لینگویج میں بات کرتا رہا کہ بھائی آپ جس طرح دنیا میں اپنے پیپرز کی فکر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آخرت کے امتحان کی بھی تیاری کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے. اور اجتماع کے بعد جس طرح اسٹوڈنٹس ملے، جس طرح انہوں نے اس کا فیڈ بیک دیا ہمیں اس وقت بھی، تو وہ بہت اچھا تھا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے مزید ہم ایسے ینگسٹر چاہتے بھی ہیں عمران بھائی، جو اسٹوڈنٹس ہوں، جو نوجوان ہوں معاشرے کے اندر، وہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ بھی نیکی کی دعوت دیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں میرپور خاص گیا تھا، ریلوے اسٹیشن پر مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملے، اتنے غمگین تھے وہ، ماشاءاللہ بڑا جذبہ تھا ان کے اندر. انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی اب آج کل ہمارے انسٹیٹیوٹس میں، ہمارے کالجز میں، کیونکہ ہمیں تو اسکول کالجز پڑھے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا ہے، مطلب 15-20 سال ہو گئے، اب کیا حال ہے. وہ بتا رہے تھے کہ لا دینیت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یعنی جس کو دہریہ کہہ لیں، کیا کہوں، مجھے تو الفاظ بھی نہیں مل رہے، ایسی عجیب الہات کی طرف، ایسی عجیب باتیں کی کہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح کا ذہن دیا جا رہا ہے لا شعوری طور پر، ڈیلیبریٹلی انڈیلیبریٹلی. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں یار دنیا بس ایسی ہی بن گئی ہے، اور اتنے سارے کوسچنز ہیں ان کے ذہنوں میں دین کے بارے میں، اور لا دینی قوتوں نے ڈال دیے ہیں. تو مجھے ان کی باتوں سے ایسا لگا کہ ہمیں کالج یونیورسٹی میں زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی، زیادہ ضرورت ہے وہاں جا کر نیکی کی دعوت دیں. یہ ہماری آنے والی نسل ہے. پتہ چلا مسجد میں نیکی کی دعوت تو دے رہے ہیں مگر اسکول کالجز میں دین سے دور ذہن دیا جا رہا ہے. تو اور مسجد میں تو وہی آئے گا نا جو مذہبی ذہن رکھنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے ہے، رسول پر ایمان رکھنے والا، اچھے عقیدے والا، اور اس کا ذہن ہوگا دین کی طرف. لیکن وہاں حال برا ہے. تو ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے. یہ جو ہمارا مدنی قافلہ ہے نا، یہ اسی لیے بریلینٹ، بہترین مدنی کام ہے کہ جب آپ نیکی کی دعوت روڈ پر دینے جاتے ہیں تو کوئی اسٹوڈنٹ بھی مل جاتا ہے، کوئی تاجر بھی مل جاتا ہے، کوئی راہگیر بھی مل جاتا ہے، تو ہماری دعوت اس تک پہنچ جاتی ہے. بہت بہت پیاری بات کی. مسجد کے اندر تو دیکھیں نا آپ ناظرین خود بھی سوچیں کہ مسجد کے اندر تو وہی آئے گا کہ جس کا کچھ نہ کچھ مذہبی ذہن ہے. اگر جمعہ پڑھنے بھی کوئی آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ جمعہ پڑھنے آتا ہے. نمازوں میں وہی آئے گا جو مذہبی ذہن کا مالک ہے. لیکن یہ جو ادارے ہم نے گنائے ہیں، آپ نے مدنی قافلے کی بات کی، روڈ کے اندر روڈ کے اوپر آپ کو ہر قسم کا بندہ ملے گا، اسکول کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ہر قسم کا آدمی ملے گا. کیوں بنائے گئے پتہ ہے؟ یہ جو دعوت اسلامی نے، دیکھیں پہلے ہمارے شعبہ جات اتنے نہیں تھے، یہ بڑا غور و خوض کیا گیا کہ اگر ہم مسجد تک محدود رہے، ہم درس دیتے رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے، نیکی کی دعوت مسجد میں ہی رہی، تو مسجد میں تو بدقسمتی، یہ کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا کہ میجورٹی، ہماری اکثریت تو مسجد میں آتی ہی نہیں ہے. تو آپ تو 5-10-15% لوگوں تک محدود رہیں گے. اگر آپ نے مجھے اور اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو آپ کو باہر نکلنا ہوگا اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوگا. تو پھر یہ مجالس بنی کہ تاجران کے لیے تاجر مجلس، اسٹوڈنٹ کے لیے شعبہ تعلیم، یہاں تک کہ گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے خصوصی اسلامی بھائی کی مجلس بن گئی. قیدی قید میں ہیں، باہر نہیں ہے، مگر ان کے لیے جیل خانہ جات بنا دی کہ اندر جائیں، ان کو نیکی کی دعوت دیں، توبہ کروائیں. تو یہ میں کہتا ہوں اس امت پر بہت بڑا احسان ہے دعوت اسلامی. اس کی اہمیت کو سمجھیں. اب جب 100 شعبہ جات ہیں، میں بیان کرتا چلا جاؤں، ناظرین مدنی چینل کے سوچیں کہ میں کہاں ہوں،
اللہ میرا حصہ کہاں ہے؟ آپ تاجر ہیں، مجلس تاجران میں شامل ہو جائیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بھی کہیں نہیں میں بھی اس شمع کو روشن کروں گا، میں بھی اس پیغام کو لے کر آگے بڑھوں گا. تو آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. اسلامی بہنیں ہیں، اسلامی بہنوں کی مجلس موجود ہے، اسلامی بہنیں ماشاءاللہ زبردست مدنی کام کر رئی ہیں. تو ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے. جیسے آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ شروع میں کہا تھا کہ ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے، تو مبلغ ہونے کا کردار ادا کرے نا. تو انشاءاللہ یہ کام کرنا، یہ حصہ ملانا ہی شاید ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی اور ہماری شورا کی دور اندیشی دیکھیں، امیر اہل سنت کا فیضان دیکھیں کہ واقعی یہ بہت پیاری بات ہے اور بہت اہم بات ہے کہ چند لوگ تو آتے ہیں مسجد میں، ان تک محدود رہیں گے. نیکی کی دعوت ان لوگوں کو بھی دینی ہے کہ جو مسجدوں میں نہیں آتے. جو مسجدوں میں نہیں آتے ان کو مسجدوں میں لے کر آنا ہے، ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانی. مسجد بھرو تحریک فرماتے نا امیر اہل سنت. کیا بات ہے. تو آپ بھی مسجد بھرو تحریک کا حصہ بن جائیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دیکھیں. ایک بندے کے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں ہے عبدالحبیب بھائی کہ میں کام کیسے کروں، تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمیں پلیٹ فارم بھی دے دیا، اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا. اس کے مطابق اگر ہم کریں گے تو بہت آسانیاں ہمارے لیے ہو سکتی ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں آپ کی انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی سلسلے میں شامل کریں گے، لیکن آپ کے ایس ایم ایس بھی ہیں. آئیے آپ کے کچھ ایس ایم ایس میں سلسلے میں ملاتا ہوں. اسلامی بھائی فرام حمزہ والا، عبدالحبیب بھائی دعائے مدینہ سے نواز دیں اور پلیز آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں حمزہ والا بھی تشریف لے کے آئیں پلیز. سچ بتاؤں زندگی میں پہلی بار یہ نام سنا ہے حمزہ والا. تو چلیں انشاءاللہ اب اگلے میسج میں آپ پہلے تو اس کا پتہ بتائیں کہ کس شہر کے قریب ہے. کیا بات ہے. اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، پتہ نہیں پاکستان میں ہے کسی اور ملک میں ہے. اور آپ نے جو دعا کے لیے کہا، اللہ آپ کو اور ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری بعد اب حاضری نصیب فرمائے. جی کیا بات ہے. ایک اور میسج آیا ہے عبدالحبیب بھائی، عرفان اتاری بھائی ہیں صحرائے تھر سے، کہتے ہیں کہ صحرائے تھر کے شہر نگر پار میں بھی آپ تشریف لائیں. جی انشاءاللہ آج ہی اتفاق ہے، ہماری عمران بھائی سے مشاورت ہو رہی تھی کہ ہم ایک سلسلہ کرنے اور ملاقات کرنے تھر کے اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ ان قریب کوئی تھر کا سفر کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور میسج آیا ہے کہ السلام علیکم. السلام. مدنی سفر نامہ میں عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ کھاریاں سٹی کے قریب گاؤں ہے موہری شریف، آپ یہاں آئیں اور ادھر مدنی مرکز بھی بنا دیں. کیا بات ہے آپ کی. دعا کریں اللہ میرے اوقات میں برکت دے. ماشاءاللہ کھاریاں جس کو ہم مدنی ماحول میں مٹھیاں کہتے ہیں، دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہوتا ہے اور بڑا اچھا مدنی کام ہے وہاں پر. تو ہر گاؤں میں ہر چک میں تو پہنچنا میرے لیے مشکل ہے، البتہ وہاں دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں تو ان تک ضرور آپ کا پیغام اللہ نے چاہ پہنچ جائے گا. جب یہ مدنی چل کا سلسلہ وہ دیکھیں گے اور آپ مدنی کام اتنا کریں کہ خود ہی اللہ نے چاہ مل جل کے مدنی مرکز بن جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب ان کے گاؤں، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں مدنی مرکز بنا دیں، اب تک ان کے گاؤں میں اگر مدنی مرکز نہیں ہے تو یہ بس اپنے گاؤں میں محدود رہیں، کچھ آگے پیچھے رابطے نہ کریں. دیکھیں اس کا مدنی مرکز ہونا ہر گاؤں میں ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مدنی مرکز تو جس کو ہم فیضان مدینہ کہتے ہیں، اسٹارٹ کریں آپ. ماشاءاللہ عاشقان رسول کی بہت ساری مسجدیں، ہر مسجد ہمارا مدنی مرکز ہے. ہر عاشقان رسول کی مسجد ہمارا مدنی مرکز ہے. وہاں درس شروع کریں، ہفتہ وار اجتماع شروع کریں، مدنی قافلے شروع کریں. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ضرورت ہوئی تو مدنی مرکز بھی بن جائے. کیا بات ہے. آپ کے گاؤں کے اندر اگر دعوت اسلامی کی مدنی مرکز نہیں ہے یا مسجد کوئی نہیں ہے، آپ اگر یہ بنیاد ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے گاؤں میں جب تک مدنی کام ہوتا رہے گا قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اور بہت سارے اسلام بھی ایسے ہیں کہ جو علاقوں میں کام نہیں ہوتا، گاؤں وغیرہ میں. پچھلے دنوں عبدالحبیب مری میں جانا ہوا. صحیح. تو جو ہم گئے تھے اپنا مدنی چینل کی ٹیم کے ساتھ، تو وہاں پر بھی ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. وہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جب مری کے اندر بالکل بھی مدنی کام نہیں تھا، آغاز کرنے والے یہ اسلامی بھائی ہیں. ایسا ہی ہے، جس نے سٹارٹ لیا، جس نے بیج لگایا، اب انشاءاللہ جب تک اس کا پھل ملتا رہے گا ثواب ملتا. کیا بات ہے. مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی. فرمایا کہ اتنے لوگ یہ مدنی کام کر رہے ہیں، علاقوں میں مدنی کام کریں تو ان کو سب کا ثواب مل رہا ہوگا، اب میرے اہل سنت کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا. واہ واہ، جس نے سارا یہ گلشن لگایا. سارا گلشن لگایا. کیا بات ہے، کیا بات. ایک اور میسج ہے کہ جی میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ کیا عبدالحبیب بھائی آپ دادا بن گئے ہیں؟ یہ آپ سے ایک پرسنل سوال تھا. جی الحمدللہ مجھے دادا بنے ہوئے بھی اب تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. ماشاءاللہ. میری بڑی پیاری سی پوتی ہے. اب دعا کریں اللہ اس کو صحت والی اور نیکیوں والی طویل زندگی دے. الحمدللہ جی میں بن چکا ہوں. کیا بات ہے. عبدالحبیب بھائی اللہ آپ کو بہت بہت کامیابیاں عطا کرے. اور یہ کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی
اب یہ میسج پڑھنے کے اندر مجھے بہت پریشانی ہوئی مدنی چینل کے ناظرین. آپ جب گفتگو فرما رہے تھے نا عبدالحبیب بھائی، میں اس کو بار بار پڑھتا رہا سمجھوں کہ یہ کیا ہے. تو بہرحال بڑی مشکل سے، ہاں یہ رومن میں لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال اپنی رومن میں لکھا ہوا ہے انہوں نے. اچھا. تو بہرحال انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے تاندلیاں والی سائڈ پہ تشریف لائیں. تو میں اس کو ٹھنڈیاں والا پڑھ رہا تھا اور لکھا ہوئے بھی ٹی ایچ کے ساتھ ہے یہ. بہرحال تھوڑا آسان لکھا کریں، ہم جیسے کچھ ناچیز لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کا میسج پڑھنے والے. تو تاندلیاں والی سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ تشریف لائیں. اصل میں ہوا پتہ ہے کیا ہے، آپ نے فرق دیکھا جب سے آپ نے مدنی سفر نامے میں پاکستان کے سفر دکھانا شروع کیے نا، تو آپ کو یہ چک کے اور تاندیا والا کے اور خاریاں کے میسج آنا شروع ہوئے ہیں. جب آپ بیرون ملک کے سفر دکھاتے ہیں نا تو دنیا کے مختلف ملکوں سے میسج آتے ہیں. تو بہرحال جہاں مدنی مرکز فرمائے گا انشاءاللہ میری حاضری ہے. اس بار ضرور میں انشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں کا دورہ کر رہا ہوں. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 12 اکتوبر سے ہم انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 10 کا آڈیشن شروع کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں، اگر اسکرین پر وہ ای میل ایڈریس اگر ہو دکھا دیجئے، وہ فون نمبر بتا دیجئے کہ جس پہ ذہنی آزمائش کا آڈیشن میں شرکت کے لیے آپ اپنا اس میں تفصیل دے سکتے ہیں. اور ہم جس شہر میں آئیں گے اس کے اطراف والے اس دن بالکل آ جائیں. اگر آپ کی عمر 17 سال سے زیادہ ہے تو آپ ہمارے آڈیشن میں شرکت کریں. کیا معلوم اس بار ذہنی آزمائش سیزن 10 میں آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکیں. عمران بھائی کیا تیاری کر کے آنی ہوگی اگر کسی نے آڈیشن میں آنا ہے؟ سوال جواب کیسے دیں گے آپ؟ پتہ نہیں کیا پوچھ لیں گے. یہ تو حضور آپ ہی بتائیں گے. میں البتہ یوں عرض کر دیتا ہوں کہ سنتیں اور آداب جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اسی طرح نماز کے احکام جو کتاب ہے، یہ مکمل کتابیں پڑھ کر آ جائیں. ٹھیک ہے. کچھ یہ سوالات ہوں گے اور کچھ کامن سینس چیک کیا جائے گا، آئی کیو لیول دیکھا جائے گا، اس کے مطابق. اتنی مشکل نہ کہیں، آئی کیو لیول نہ سمجھ آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں. آپ نماز کے احکام اور سنتیں اور آداب پڑھ کے آئیں اور مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال مدنی چینل کے بارے میں ہو جائے گا. تو انشاءاللہ 12 اکتوبر کو انشاءاللہ ملتان سے شروع کریں گے، پھر مرکز العالیہ لاہور 13 اکتوبر، 14 اکتوبر انشاءاللہ گجرانوالا، 15 اکتوبر سیالکوٹ جس کو ضیاکوٹ ہم کہتے ہیں، 16 اکتوبر گجرات اور انشاءاللہ 17 اکتوبر واکینٹ. آج ہم نے طے کیا ہے ان 6 شہروں میں آڈیشن ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگلا اعلان کریں گے مختلف شہروں کے لیے. لیکن اس کے اطراف کے اسلامی بھائی اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کے دوپہر 2 بجے ان شہروں میں کہاں آڈیشن ہو رہا ہے آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے. عمر کی حد یہ ہے کہ 17 سال سے کم عمر والا اسلامی بھائی 17 سال سے 117 سال تک کے لوگوں کو اجازت ہے. بالکل اجازت ہے، آپ آ سکتے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنے والی ٹیم جو ہے وہ تاندلیاں والا سے بن جائے. ہاں نہیں، تاندلیاں والا فیصل آباد سے قریب ہے تو وہ فیصل آباد جب آڈیشن ہو تو آ جائیں تاندلیاں. ہو سکتا ہے کہ وہ ونر ہو سیزن 10 کی. کیا بات ہے. تو بہرحال سب ہو سکتا ہے، آپ رابطے کریں انشاءاللہ. میرا خیال تھوڑی دیر میں وہ ای میل ایڈریس لگا دیں گے ذہنی آزمائش والا انشاءاللہ اور فون نمبر. جی ایک اور میسج آیا ہے عبدالحبیب بھائی، منڈی بہاؤالدین شہر قادر آباد بھی تشریف لائیں. چلیں ماشاءاللہ. آج بہاول مگر میں کب تشریف لا رہے ہیں یہ بھی میسج ہے. اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی کے وقت میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. سب جگہ اللہ نے چاہا تو ضرور جائیں گے. چلیں کچھ کالز آپ شاید لے رہے ہیں. جی کچھ کالز دے دیں. نواب شاہ سے عدنان اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. عبدالحبیب بھائی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہمارے شہر نواب شاہ میں تشریف لائے 3 اگست کو اور بہت ہی پیارا اجتماع ہوا اور مدرسۃ المدینہ رہائشی کا افتتاح تھا. اور عبدالحبیب بھائی جب تشریف لائے تو کافی اسلام بھائی نواب شاہ شہر کے اطراف و اکناف سے ان کی زیارت کے لیے بھی آئے اور ان کا بیان بھی سنا اور بہت پیارا عظیم شان یہ سنت وغیرہ اجتماع ہوا تھا. اور ان کے آنے کی برکت سے کافی الحمدللہ جو ہے وہ تعداد میں اسلام بھائی اجتماع میں حاضر ہوئے تھے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نواب شاہ تشریف لائے اور مدرسۃ المدینہ کی افتتاحی تقریب میں بیان فرمایا جس میں کثیر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. الحمدللہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں نے فضائے نماز کو اور مدنی قافلوں میں شرکت کی نیت بھی کی. الحمدللہ جو نواب شاہ میں اجتماع ہوا وہ الحمدللہ تاریخی اجتماع تھا. جہاں تک سوچ تھی الحمدللہ وہ اجتماع اس سے بڑھ کر ہم نے پایا. الحمدللہ. جی نیکسٹ. میں ہند کے شہر بلواڑہ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عبدالحبیب بھائی نے دنیائی اور دینی کہاں تک پڑھائی کی ہے؟ جی عبدالحبیب بھائی کتنے پڑھے لکھے ہیں بھائی آپ؟ دینی اور دنیاوی کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں؟ اچھا میں نے گریجویشن پورا نہیں کیا. گریجویشن سے پہلے ہی میں نے چھوڑ دیا تھا. کچھ ایسی مجبوریاں تھیں کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا اور الحمدللہ شروع کیا تھا آپ نے؟ جی میں انٹر کے بعد میں نے بی کام پارٹ 1 میں
پیپر تو جمع کرا دیے تھے مگر ایگزام نہیں دے سکا، کچھ ذمہ داریاں ایسی تھی، اور پھر اس دوران پھر درس نظامی شروع کر دیا، تو اللہ کی رحمت سے درس نظامی کمپلیٹ کیا، باقی دینی تعلیم دعا کریں کچھ اور حاصل کر لوں، کچھ اور علم دین حاصل کر لوں، لیکن جس کو دنیاوی طور پر بہت پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، میں ویسا نہیں ہوں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، بتا دیا نا میں نے آپ کو کہ بی کام پارٹ 1 تک میں نے وہ بھی کمپلیٹ نہیں کیا۔ میں اس لیے یہ بات کیوں کر رہا ہوں، ڈیلیبریٹلی کر رہا ہوں، جانتے بوجھتے کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمتر سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے، میں کچھ بڑا کام نہیں کر سکتا، میں بڑے لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں بات نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ کے سامنے یونیورسٹی میں بیان کر کے آیا ہوں، تو آپ کو پہلے اپنے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ اپنا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں۔ دنیاوی تعلیم نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اہم تعلیم دینی تعلیم ہے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن انسان اصل اپنے مشاہدات سے سیکھتا ہے، انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے۔ اچھا مشاہدہ ہو، اچھے تجربات اس کو امپلیمنٹ کرے تو فائدہ رہتا ہے۔ کیا بات ہے، مشاہدات سے بھی سیکھنا چاہیے۔ واقعی مجھے ایک بات یاد آ گئی عبدالحبیب بھائی، آپ نے دینی تعلیم کا نہیں بتایا ہمارے، میں نے بتایا میں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا الحمدللہ۔ درس نظامی کمپلیٹ کیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مشاہدے کا کیسا انداز ہونا چاہیے، ہمارے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں اپنا سلمان مدنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں۔ اب ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو ان سے میں نے کہا کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا یوں ہوا، مشاہدہ یوں تھا، ایک بندہ یوں کر رہا تھا، دوسرا یوں کر رہا تھا، ایسا کیا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا بھی مشاہدات تو سارے ہی کرتے ہیں، دیکھتے سارے ہی ہیں، لیکن دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے۔ جی، سیکھتے رہیں کسی نہ کسی سے، آپ مناظر آپ بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ کا دیکھنے کا انداز کیسا ہے اور اس میں کیا آپ سبق لیتے ہیں یا نہیں، اس پر غور کر لیں تو انشاءاللہ بہت ساری۔ اور یہ جو آپ نے عبدالحبیب بات کی نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو میں کروں گا کیا، تو بہت پیاری آپ نے بات کی۔ بھائی کئی انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں جو آج دنیا میں جو ہے وہ بہت بڑے نام ہیں ان کے، اور بڑے بڑے کاروبار وہ چلا رہے ہیں۔ مجھے ایک شخص کے بارے میں پتہ لگا پچھلے دنوں میں، وہ اپنے 12 اسکول کیمپس سے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، 12 اسکول وہ خود چلا رہا ہے، لیکن وہ خود ان پڑھ ہے۔ جی یہ بالکل دیکھیں، اس میں اصل چیز اس کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوگا، خود اعتمادی ہوگی اور کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اسٹاف رکھا ہوا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں، لیکن آپ پہلے ہی سوچ لیتا میں ان پڑھ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ شاید کچھ نہ کر پاتا۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ جی بالکل، مدنی چینل کے ناظرین آپ یہ ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نمبر پر کال مت کریے گا، البتہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور SMS کر سکتے ہیں آپ، اور یہ ای میل ایڈریس ہے اس کے۔ اچھا، آپ اس پر جواب بھی دینا شروع کریں، کیونکہ مجھے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں میسج کیا ہمیں کوئی رپلائی نہیں آیا، تو جو جس شہر کا ہے ان کو بتاتے جائیں کہ کب کب جہاں جہاں آڈیشن ہو رہا ہے، تو تاکہ ان کو اطلاع ملتی رہے۔ جی رپلائی ہم کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی، صبح 10 بجے سے 3 بجے، میسیجز زیادہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ واقعی بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم صبح 10 بجے سے 3 بجے تک جو ہے نا ہم رپلائی کرتے ہیں، البتہ اس کے بعد پھر چلیں آپ رابطہ کیجئے انشاءاللہ، کیونکہ اب آڈیشن قریب آ رہے ہیں، اور میں تو جہاں اجتماع کرنے جا رہا ہوں، کل میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں پکڑ لیا لوگوں نے، آڈیشن کا طریقہ بتا دیں، میرے ای میل میرے موبائل پر، میں سب کو ہی کہتا ہوں بھائی جو مرکز نے ای میل ایڈریس دیا ہے، فون نمبر دیا ہے، اس پہ رابطہ کریں۔ تو یہ نوٹ کر لیں، آپ کو ابھی لکھنا مشکل ہو رہا ہے تو اب تو بڑا آسان ہو گیا، اسکرین کی تصویر کھینچ لیں تو آپ کے پاس ای میل ایڈریس بھی آ جائے گا، فون نمبر بھی آ جائے گا، پھر اس پہ رابطہ کر لیجیے جو اس بار ذہنی آزمائش کا آڈیشن میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اگلی کال دے دیں انشاءاللہ۔ حاجی حبیب اتاری آئین جو مدنی سفر نامو پروگرام نارر ہوئے ہیں، بہت معلوماتی پروگرام ہے، بہت خوشی تھی ہے ماشاءاللہ سے۔ میکے بھی آئین کے ساتھ جو ہے مدنی سفر کرنے کی جو ہے خواہش ہے، میکے ان جو طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اچھا میں نہیں سمجھ تو لیتا ہوں بولنے میں۔ چلیں آج آپ کا امتحان ہے، بتائیں کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا مدنی سفر نامہ سلسلہ بہت اچھا ہے، اچھا لگ رہا ہے، میں دیکھتا بھی ہوں، آپ کے ساتھ سفر کرنے کی میری تمنا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے، آپ کو سندھی آتی ہے لگتا ہے؟ سندھی آتی ہے اس لیے آپ میمنی سمجھ گئے، بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ دیکھیں کامیاب ہوں اس میں؟ جی بالکل اوکے، 100 میں سے 100 ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب یہ کہ سفر میرے ساتھ دیکھیں، میرا نارملی جب بھی سفر ہوتا ہے ہم ذمہ داران میں اس کی اطلاع ہو ہی جاتی ہے، تو ساتھ شاید چلنا مشکل ہو جائے، لیکن جہاں جہاں میں جاتا ہوں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے ابھی ہم آڈیشن کے لیے جا ہی رہے ہیں 5-6 شہروں میں، میں نے تاریخ کے ساتھ اعلان کر دیا ہے، تو اگر کوئی ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں تو دن میں آڈیشن ہوں گے، رات میں کہیں نہ کہیں اجتماع ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، تو آپ وہاں رہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ بیرون ملک جب ہم جاتے ہیں تو اس کی بھی ہم اپنے طور پر میرے پیج پہ بھی میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں، اور باقی ہماری مجلس بیرون ملک کی طرف سے بھی ایک ای میل وائرل
ہوتی ہے صرف میری نہیں، اراکین شورا میں سے جو بھی بیرون ملک سفر کرتا ہے، تاکہ دنیا بھر کے ذمہ داران اگر ساتھ سفر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کچھ کالز مزید باقی ہیں، SMS بھی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ آج آپ نے سمندری سفر کرانا تھا، وہ کیا لیٹ ہو گیا ہے؟ جی وہ سمندری سفر کروانا تھا اور کشتی کی باتیں بھی کرنی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت بھی جب مدینے گئے تھے ایک مرتبہ تو بذریعہ بحری جہاز عبدالحبیب بھائی، جی ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے۔ اس وقت عبدالحبیب بھائی ساتھ تھے یا نہیں تھے، اور اس وقت کے مناظر عبدالحبیب بھائی نے دیکھے یا نہیں دیکھے، اس وقت کا انداز اور مناظر وہاں کے کیسے تھے؟ اس وقت تو مدنی چینل نہیں تھا، لیکن کچھ یادیں تو باقی ہوں گی نا۔ اور اسی طرح ابھی لاسٹ ٹائم جو امیر اہل سنت کا مدینے کا سفر ہوا، عبدالحبیب بھائی اس وقت بھی امیر اہل سنت کے ساتھ تھے، تو یہ ساری باتیں ہم نے ذہن بنایا تھا کہ کریں گے سلسلے کے اندر، لیکن وقت کے دامن میں بڑی گنجائش نہیں ہے۔ 10:30 بجے ہمارے سلسلے نے ختم ہونا ہے، اس کے بعد مفتی شفیق صاحب کا بہت پیارا سلسلہ ہونا ہے، اس لیے ٹائم بھی آگے ہم نہیں بڑھا سکتے، تو پھر اس لیے ذہن یہ بن رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے باہری سفر کو، کشتی کے سفر کو اگلے سلسلے میں آپ نے کہتے ہیں نا وہ پیاس اور بڑھا کر جو ہے نا وہ ایک ہفتے کا انتظار کروا دیا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سا انتظار کریں، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ عز و جل کشتی کے بھی آپ کو سمندر پہ بھی لے کر جائیں گے۔ جنہوں نے منوڑا نہیں دیکھا ہوا، جنہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ بابا بھی جو جزیرہ نہیں دیکھا ہوا، انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں اس کو لیں گے، اور اگلے سلسلے تک کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار فرمائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے، وہ کیسا ہے؟ مدینہ شریف کا ہے، کیا بات ہے، اور وہ کیسا ہے، اس میں کیا کیا باتیں ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مسجد فتح پر موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی فضائیں ہیں، اور یہ خاص وہ مقام ہے جہاں پہلے 7 مساجد تھی، 7 مساجد تھیں، اب 5 مساجد کہا جاتا ہے، 5 رہ گئی ہیں۔ بڑا ہی مبارک مقام ہے، غزوہ خندق یہاں پر ہوا تھا، اور مسجد فتح کی تو کیا بات ہے۔ بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی کو مشکل ہو، پریشانی ہو، یہاں آ کر دعا کرے، دعا قبول ہوتی، کیونکہ نبی پاک کی دعا یہاں قبول ہوئی تھی۔ اور یہ جو مقام ہے مسجد فتح، یہاں بالخصوص بدھ والے دن اگر ظہر اور عصر کے درمیان آیا جائے، کیونکہ نبی پاک نے بھی پیر، منگل اور بدھ مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا مانگی، اور پھر دعا کا ثمرہ ملا، دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ تو ویسے دنیا میں آپ کہیں ہیں تو بدھ کو ظہر سے عصر کے درمیان دعا مانگیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اور خاص یہاں آ جائیں، مدینہ شریف میں مسجد فتح ہی پہنچ جائیں تو کیا بات ہے مدینہ کی۔ تو ہم انشاءاللہ نوافل بھی ادا کریں گے، اپنے لیے بھی دعا گو ہوں، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو اس در کی حاضری عطا فرمائے، آپ سب کی پریشانیاں اور مشکلیں دور فرمائے، حرمین طیبین کی حاضریاں مقدر ہوں، اور جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ درد ہیں، جو بیماریاں ہیں، اللہ کریم آسان فرمائے اور زوال نعمت سے بچائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ سب کے لیے۔ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ۔ اہل سنت کی خیر فرما، ان کی آل اولاد کی خیر فرما، صحت دے، عافیت دے، ان کی طویل زندگی نیکیوں والی نے عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی مغفرت، خصوص میری والدہ کی مغفرت۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں، درازی عمر بالخیر عطا، ہمیں بھی جب تک زندہ رکھ، ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ اللہ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کرے۔ اللہ محتاجی سے بچا، بیماریوں سے بچا، آفتوں سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، نفس و شیطان کے واروں سے بچا، ایسی غلطی سے بچا دنیا میں بھی عزتوں کو برباد کر دے۔ اے اللہ فتنوں سے بچا۔ اے اللہ بس اب جو رہ گئی ہے اپنی اطاعت والی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار اللهم رب يسر ولا تعسر وتقم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदीने में 7 मसाजिद जो हैं, 7 मस्जिदें जो हैं, उस मकाम में से आपने मस्जिद फ़तह की ज़ियारत की है। ये 7 मसाजिद अब्दुल हबीब भाई क्या हैं, कहाँ पर हैं और इनकी क्या फजीलत? यहीं पर ग़ज़वा खंदक हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का बड़ा तारीख़ी ये वाक़या है जी। और बेसिकली यहाँ 7 खैमे लगे थे। मस्जिद फ़तह जहाँ पर है, यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम का खैमा मुबारक था। हज़रत सलमान फ़ारसी का जहाँ खैमा था वो मस्जिद सलमान फ़ारसी है। बीबी फ़ातिमा का जहाँ खैमा था वो मस्जिद फ़ातिमा। तो आशिकाने रसूल ने इन 7 जगहों की याद में 7 मस्जिदें बना दी। तो ये मकाम 7 मसाजिद के नाम से मशहूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इन 7 मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की हमें सआदत मिली कुछ अरसा पहले। अब 2 मस्जिदें शहीद कर दी गई, तो अब ये 5 मसाजिद कही जाती हैं। अब 5 मसाजिद रह गई हैं, लेकिन अब इन 5 में भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ ताले लगा दी गए। पहले खुली होती थी, नवाफिल पढ़ते थे लोग। तो अब ये जो मस्जिद फ़तह है, ये बड़ा मुबारक मकाम है, क्योंकि एग्जैक्टली इसी जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। और बुध वाले दिन, इसीलिए हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि बुध वाले दिन ज़ोहर से असर का जो वक्त है, उस वक्त दुआ मांगी जाए। तो ये दुनिया में आप कहेंगे ये खास दुआ की कबूलियत का वक्त है, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि बुध का ही दिन था। हम मदीने शरीफ में थे, एक इस्लामी भाई ने याद दिलाया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो हम उसी वक्त चले गए कि चलें बुध का दिन, और वो भी मस्जिद फ़तह में जाकर नवाफिल पढ़ने की, ज़ोहर पढ़ चुके थे हम, तो हमने वहाँ जाकर नवाफिल अदा की और वहाँ दुआ करने की सआदत मिली। तो अब कल बुध है। आज इस मदनी गुलदस्ते को दिखाने का एक मकसद ये भी था कि कल बुध है, आप अगर किसी परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, तो बुध को ज़ोहर से असर के दरमियान 2 रकात सलातुल हाजात पढ़कर ज़ोहर के बाद और ख़ास दुआ करें। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियाँ और मुश्किलें आसान फरमाए। बहुत बहुत प्यारी बात अब्दुल हबीब भाई ने इरशाद फरमाई है। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन में से उन लोगों के लिए ये भी अर्ज़ करूँगा जो मदीने शरीफ जा रहे हैं या जाने का जहन रखते हैं, तो वो वहाँ जाने से पहले कुछ ज़ियारतों के बारे में पढ़ कर भी जाएं। कुछ नॉर्मली तो मालूम होता है या सुना होता है कि फ़लाँ ज़ियारत वगैरह है, लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री पढ़कर जाएंगे कुरान और हदीस में से, तो उसका लुत्फ़ कुछ और होगा, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। अब कोई गारे सौर अगर जाता है, अब उसने सुना तो बहुत हुआ है, लेकिन अगर खुद वो पढ़कर जाएगा गारे सौर के पढ़ा होगा तो क्या बात, इसके रसूल में भी इजाफा होगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा, मज़ीद मज़ा आएगा। तो लिहाजा आप मदीने शरीफ जाएं तो बहुत सारी किताबें हैं। आशिकाने रसूल की 130 हिकायात, मकतबतुल मदीना की एक किताब है, इसको आप लें और इसमें आप पढ़ें। मक्के मदीने की इसके अंदर ज़ियारतें भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हिकायात भी हैं इसके अंदर, बहुत सारा इल्म दीन भी आपको हासिल होगा। इश्क़ रसूल इस किताब के पढ़ने से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बढ़ेगा। हमारे सिलसिले का वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर है। अब्दुल हबीब भाई 1 मिनट बाकी है, क्या इख्तितामी पैगाम देंगे आप नवाबशाह वालों को, टंडो आदम वालों को, शहदादपुर वालों को और हमारे दीगर नाजरीन को? बस सबसे यही अर्ज़ है कि मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। हम ये सिलसिला कोशिश करते हैं, अल्लाह इखलास भी अता करे, इस नीयत से ही पेश करें कि आपके दिलों में दावत इस्लामी से मोहब्बत बढ़े, दीन का काम करने का जज्बा बढ़े। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ये सारे असफार, ये सारी कोशिशें कबूल फरमाए, इखलास दे। और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सबको इस मदनी माहौल को थाम कर हमसे कोई ऐसा काम ले ले रब्बे करीम। हमारी ये तमन्ना ज़रूर होनी चाहिए कि इतना बड़ा काम दावत इस्लामी कर रही है, मुझसे भी रब कोई ऐसा काम ले ले कि कब्र में जाऊँ तो सवाब के तोहफे मिलते रहें। इसलिए इस मदनी माहौल को ना छोड़िए, इसके साथ वाबस्ता हों और प्रैक्टिकली वाबस्ता हो जाएं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सिलसिले की गलतियाँ अगर हुई हैं तो उनको माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमारे सिलसिले में हर इस्लामी भाई को जो भी इसमें जिस तरीके से ताउन करता है जज़ाए खैर अता फरमाए। इस सिलसिले को अल्लाह ताला हमारी नजात का ज़रिया बनाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना